رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما
فحدث صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی جب چھا جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے رب کی دی گئی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات میں ایک بار پھر وعدے کے مطابق اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے، ہم آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں، یاسر قریشی اور سندس جمیل اور اپنی ٹیم کے ہمراہ۔ اور آپ دیکھیے کہ آج انشاءاللہ ہم اپنے رب کے حکم سے 30واں روزہ قائم کرنے جا رہے ہیں، اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا اضافہ دیتے ہوئے ایک دن اور ہمیں دے دیا کہ ہم رحمتوں کو، نعمتوں کو، برکتوں کو سمیٹ لیں۔ تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پہ ادا کیجئے۔ اور ہم نے نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا تلاوت قرآن پاک سے۔ قاری مجاہد حسین قادری صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے بھی سب دیکھنے والوں کو اور سننے والوں تک سلامتی پہنچے۔ اور ماشاءاللہ آج ہم 30ویں روزے کی سحری ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور سندس نے اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں جو انرجی دکھائی ہے اس سے یہ تو نہیں لگ رہا کہ آج 30واں روزہ ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ شاید آج پہلا روزہ ہے، اور یہ انرجی ان کی تھرو آؤٹ برقرار رہی ہے۔ تو سندس ہیٹس آف ٹو یو۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوا خواتین و حضرات کہ اس ٹرانسمیشن کے دوران کبھی کبھار تھکاوٹ کا احساس ہوتا تھا جب ٹرانسمیشن کے لیے آ رہے ہوتے تھے، یا جب یہاں پر سٹینڈ بائی کے صدائیں بلند ہو رہی ہوتی تھیں تو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا تھا کہ آج کون دھکا لگائے گا۔ تو یہ جو 7 خاتون کھڑی ہوئی ہیں، ہمیشہ دھکا انہوں نے ہی پہلا لگایا اور آخری بھی شاید۔ تو بہت زبردست۔ اور آج ہم اس ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو یقیناً ایک ایکسائٹمنٹ عید کی ہے، اس انعام کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اختتام پر ہمیں عطا کرنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ رنج بھی ہے کہ یہ مہینہ جا رہا ہے، یہ مہمان ہمارا جا رہا ہے، اور جو روٹین ہماری بن گئی تھی، بڑی خوبصورت روٹین تھی جو بھی کہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس میں اس روٹین کو ہم آگے بھی کنٹینیو کر سکیں اور ایک بہتر انسان، ایک بہتر پاکستانی بن سکیں، جو ہم نے ٹرانسمیشن کے آغاز میں بھی کہا تھا۔ بالکل۔ اور خواتین و حضرات، بس یہ دل سے دعا کہ ہم لوگوں کی جو یہ نشریات ہے، آپ کا کروڑوں بار تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر سب سے پہلے، اور اس کے بعد آپ کا شکریہ دل کی گہرائیوں سے جو ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک ملا، اور صرف یہاں سے نہیں، بیرون ملک اتنے سارے لوگوں کی سجیشنز بھی آئیں، ان کی فیڈ بیک آئی۔ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، یاسر اور میں کنٹینیوسلی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم دو کچھ نہیں ہیں، ہمارے مہمان، ہمارے پینلسٹ بھی کچھ نہیں ہے، یہ کیمرے کے پیچھے جو تمام ٹیم ممبرز ہیں جن سے آپ کی ملاقات آج ہم انشاءاللہ کروائیں گے۔ یہ بھی میں ٹیزر آپ کو دے رہی ہوں کیونکہ آپ سنتے ہیں بھائی ہم سے، لیکن اب ملاقات بھی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ٹیم ایفرٹ ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے الحمدللہ اس پروگرامنگ کا اور اس نشریات کا جو ہے اہتمام کیا گیا۔ اچھا، آپ نے میری جو بارے میں پتہ نہیں تعریف تھی یا کیا تھا، میرے کیمرہ مین وہ جو کیمرہ 8 پہ بھی، اور کیمرہ 8 تو یہ ہے نا علی بھائی، اچھا تمہیں یاد ہو گئے ہاں، خالد بھائی اور شہباز بھائی اور توقیر بھائی بھی نا ہنس رہے تھے، اور اسد بھائی بھی، تو سارے، ہاں امجد صاحب بھی، وہ اسد بھائی ادھر چھپے ہوئے ہیں، ان کا کیمرہ ایسا ہے، تو سارے مسکرا رہے تھے۔ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے یہ میری تعریف ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے۔
اچھا آپ کو اتنی عز و انکساری کیوں پسند ہے کہ آپ کی اگر کوئی تعریف بھی کرتا ہے تو آپ ایک دم سے بکلا جاتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ تعریف ہوئی یہ کیا ہوا ہے؟ نیک نیتی سے میں تعریف کرتا وہ ہوں. خود پسندی کا بھی تھوڑا سا ماشاء ایلیمنٹ اللہ. آ جاتا ہے, وہ تھوڑا بہت آنا چاہیے. اچھا جی خواتین و حضرات, یہ ہنسنا مسکرانا یہی زندگی کا حسن ہے, یہی خوبصورتی ہے. اینڈ اٹس بن اے پلیجر اینڈ این آنر ورکنگ ود یو, یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے. اور بہت ساری ہم نے نشریات اکٹھے کی یاسر قریشی کے ساتھ, ہم نے کتنی ساری عید کی نشریات کی بات کریں, رمضان کی یہی اسٹوڈیوز تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے سیلاب کے حوالے سے درد آشنا کی تھی, میگا ٹرانسمیشن, چاند رات کے اتنے ایونٹس کیے. لیکن بڑے طویل عرصے بعد دوبارہ سے اکٹھے کام کرنے کا موقع ملا, اور یقین جانے لٹرلی میرا نہیں خیال کہ ہمیں وقت گزرنے کا پتہ چلا. بے شک ایسے ہی, اور میرا خیال ہے آج کی ٹرانسمیشن میں یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. خواتین و حضرات, یہ جتنے بھی سیگمنٹس ترتیب دیے گئے ہیں اس پر بھی بہت محنت لگی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری محنت جو ہے وہ رنگ لائی ہے, بیکاز آپ کی پذیرائی یہ بتا رہی ہے کہ اس ٹرانسمیشن میں اس بات کا اہتمام کیا دیا تھا کہ ایجوکیشن ہو دیکھنے والوں کی, سننے والوں کی, اور ماشاءاللہ اس میں کافی حد تک کامیابی ہمیں ہوئی ہے. جو موضوعات کا انتخاب تھا, جو سیگمنٹس تھے, وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے, اور بڑا ربط تھا ان کے اندر. پہلے روزے سے لے کر آج تک, آج بھی ہمارا جو موضوع رہے گا عید کے حوالے سے, انعام کے حوالے سے, اس پر گفتگو ہوگی مہمانان گرامی سے. تو یہ بھی ایک سلسلہ بہت زبردست, اور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا میں پاکستان ٹیلی ویژن کی اس تمام ٹیم کو جو اس سے منسلک رہی. بالکل, اور خواتین حضرات ساتھ ہی ساتھ آج ریگولر وہی سیگمنٹس بھی ہوں گے, پھر جیسے جیسے سیگمنٹس ہوتے جائیں گے پھر ساتھ ساتھ اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی. اچھا جی, اس جانب بھی محمد نعمان ارشد غوری صاحب موجود ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور خواتین حضرات, آج یہ بھی آپ کو بتاتے ہوئے کہ آج شاعر مشرق علامہ اقبال کی آج برسی ہے, جو کہ بہت احترام کے ساتھ, اس لیے کیونکہ یہ وہ ہمارے میں کہوں کہ وہ ہمارے لیڈر, اگر غلط نہیں ہوگا اوبویسلی, جنہوں نے خواب دیکھا پاکستان کا, اور اس کی تعبیر ہمارے فادر آف دا نیشن یعنی کہ اگر میں کہوں قائد اعظم نے کی. میں وہ جملے نا ذرا سوچ رہی ہوتی ہوں, اس لیے میں بیچ میں لڑکھڑاتی ہوں, اور یہ ادب اور احترام ہے, اس لیے لڑکھڑانا چاہیے ضرور. تو آج ان کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی. اور علامہ اقبال, ظاہر ہے کہ ان کا کلام ابھی غوری بھائی پڑھیں گے, اور علامہ اقبال کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور انہی کا کلام آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں غوری بھائی. تو آغاز کیجئے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی اور میم سندس جمیل صاحبہ. اور میں چونکہ آخری حاضری ہے, بڑا مشکور ہوں ڈی ایم صاحب کا لاہور سینٹر, پروڈیوسر صاحب کا, پی ایم صاحب کا, اور پوری ٹیم کا. اور آج جو کلام پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت اقبال علیہ رحمہ کا ہے, اور قبلہ استادی مکرم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب بھی سے بڑا پسند فرماتے ہیں. پیش کرتا ہوں. سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا, سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا, صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے, چمک تارے سے مانگی چاند سے, داغ جگر مانگا, چمک تارے سے مانگی چاند سے, داغ جگر مانگا, اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے, تڑپ بجلی سے پائی حور سے, پاکیزگی پائی, تڑپ بجلی سے پائی حور سے, پاکیزگی
پائی حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے پھر ان اجزاء کو گھولا چشمائے حیوان کے پانی میں پھر ان اجزاء کو گھولا چشمائے حیوان کے پانی میں مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے ہوئی جنبش آیا ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے ہمدم سے اور خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیاگر تھا رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات آپ سندس جمیل اور یاسر قریشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہم پی ٹی وی لاہور سینٹر سے براہ راست ہیں اور پہلے سیگمنٹ سے مراد یہ کہ اوپننگ تو ہم نے کر لی، لیکن اس کے بعد ہوتا ہے حرف و حکمت کا سیگمنٹ. لیکن آج ہم نے کیا خیر منظر نامہ جو ہے ذرا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، سین کچھ ڈیفرنٹ ہے، انگریزی میں اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا. کیوں یاسر؟ جی ہاں، سین ڈیفرنٹ یہ ہے کہ ایک کرسی خالی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حرف و حکمت وہ سیگمنٹ ہے کہ جب ہماری ٹیم مکمل ہو جاتی ہے تو ٹیم آج تھوڑی سی ادھوری ہے. بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹیم کا ایک بہت ہی اہم رکن، بالکل، جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی صاحب. سر السلام علیکم اور خوش السلام آمدید. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور جو کرسی خالی ہے آج وہ ہے نور محمد جلال صاحب کی، جنہوں نے کل بتایا تھا ہمیں کہ وہ آج یہاں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ ان کو جانا تھا اسلام آباد واپس، تو وہ تشریف لے گئے ہیں. اور انہوں نے یہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، تو اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی السلام علیکم اور خوش آمدید ایک دفعہ پھر. اور یہ ہم ضرور بتاتے جائیں کہ یہ ہم نے کرسی سر اسی لیے نہیں اٹھائی کہ اس کرسی میں آپ ہی بیٹھیں، تو ہم نے کہا کہ یہ رہنی چاہیے سمبولکلی کہ آپ ہیں موجود نہ ہوتے کچھ ہوئے. کہنا چاہ رہے ہیں سائیں؟ ان اسپرٹ تو موجود ہی ہیں صحیح، اور خالی کرسی اس بات کی بھی شاید نشاندہی ہے
کہ کرسیوں سے چمٹے رہنے کی خواہش جو ہے وہ کوئی ایسی مضبوط خواہش ہے واہ نہیں. واہ واہ. کرسیوں کے اوپر بیٹھتے بھی رہتے ہیں لوگ اور جاتے بھی رہتے ہیں. زندگی ایک سفر ہے اور نور بھائی کے ساتھ یہ سفر جو ہمارا گزرا وہ انتہائی یادگار گزرا بے شک. ہے. اللہ کریم انہیں اگلے سفر پر بخیر و حفاظت جو آمین. ہے آمین، وہ آمین. اپنے پیاروں کے پاس پہنچائے. آمین. سر میں ایک سوال، اور پھر آج اوپن گراؤنڈ ہے. اوپن گراؤنڈ سے مراد یہ کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آبویسلی یہ پھر اب پورا ایک سم اپ کرتے ہوئے آج 30واں روزہ انشاءاللہ ہم قائم کرنے جا رہے ہیں. تو سوال میرے ذہن میں تھا اور میں نے سوچا تھا کہ ہم ضرور میں یہ کرنا چاہوں گی، خوشی اور سکون یا اطمینان کہہ لیں، ان دو چیزوں میں کیا فرق ہے؟ کیا خوشی سے اطمینان بھی مل جاتا ہے یا اطمینان مختلف کیفیت کا نام ہے؟ اطمینان سے خوشی ملتی ہے. واہ 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 واہ. واہ. دراصل سندس بہن، یادداشت پر اگر تھوڑا سا زور دیا جائے نا تو آپ یہ چندہ مشکل نہیں ہے کہ بچپن سے آپ اور میں اور ہم جیسے اربوں لوگ سوالات کی زد میں رہے ہیں. ٹھیک. ماں باپ سے پوچھے جانے والے وہ سوالات جن کے جواب آپ اپنی توتلی زبان میں دیتے رہے اور وہ خوش ہوتے رہے، اس سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر معاشرے کے سوال، پھر تعلیمی ادارے کے سوال، کاروبار، سماج، عقیدہ، معاشرت، معیشت، سب آپ سے سوال کرتے رہے. ٹھیک. سب آپ کو اپنے اپنے سوالوں کے کٹہروں میں کھڑا کرتے رہے. اور اکیلے آپ ہی نہیں، اربوں انسانوں کی زندگی انہی سوالات کی زد میں ضائع ہو گئی. اور ہم کیونکہ ہمیشہ ہم سے سوال کرتے رہے تھے نا لوگ، تو ہم اس مغالطے میں پڑ گئے کہ شاید سوال ہمیشہ دوسروں سے کیے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. واہ. حالانکہ سب سے اہم سوال یاسر وہ ہوتا ہے جو آپ کا اپنا سوال ہوتا ہے، جو آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں. ٹھیک. صحیح. ٹھیک. دوسروں سے کیے جانے والا سوال آپ کو کچھ معلومات تو دے سکتا ہے، اپنے سے کیے جانے والا سوال جو ہے وہ آپ کو علم اور شعور عطا کرتا ہے. درست. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. ایک ٹینشن ہے جس میں آج کا انسان رہ رہا ہے، وہ معاشرتی ہو، سماجی ہو، کاروبار کی ہو، روپے کی قدر جو ہے وہ گر رہی ہے، سیاسی حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں. جب یہ سارا کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کا جسم جو ہے وہ ایک تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. آپ کا جسم ایک ایسے موڈ میں ہوتا ہے جسے وہ کہتے ہیں فائٹ اور فلی. یا آپ لڑنے کو تیار ہیں، جیسے وہ 100 میٹر کی ریس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کے سارے سیلز تک جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں کہ صحیح. ابھی آپ کو ایک دوڑ کے اندر شامل ہونا ہے. تو اس مادیت پرستی نے آپ کو ذہنی تناؤ اتنا دیا ہے اپنے اپنے سوالات کے کٹہرے میں کھڑے کر کے کہ اب وہ آپ کے جسم جو ہے اس کے اندر یہ ناسور پھیل گیا ہے. آپ ہر وقت ہی تناؤ کا شکار ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک تھا نا صحیح، یہ بنیادی طور پہ ایک اسپرچول سی ورک شاپ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے سوالوں کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں مجھے اس ایکسرسائز میں جانا تو جو ہے صحیح. وہ اپنے سوالوں کی طرف ہی ہے کہ میرے اپنے سوال کیا ہیں. اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے سے کلام کرنا ہے، اپنے سے سوال کرنا ہے. لیکن انسان اپنے سے جھوٹ بھی بول لیتا ہے. انسان شاید بولتا ہی اپنے سے جھوٹ ہے، اور شاید ہم اپنے سوال کرنے سے جھجک ہی اس وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں اور خود فریبیاں دے کر خاصے طور پر اپنے ضمیر کو مطمئن کر چکے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اپنے سوالوں کی طرف رخ ہی نہیں کرتے. لیکن ضمیر اگر جاگ رہا ہو، اگر بیدار ہو تو پھر تو جھوٹ پکڑا نہیں جانا چاہیے. ضمیر ہمیشہ ہی جاگتا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کو سلا دیتے ہیں. واہ. ٹھیک. ٹھیک. بالکل. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے دنیا میں، میرا یہ ماننا ہے کہ جو اچھا انسان نہ بننا چاہ رہا ہو. واہ. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے درست. جس کو اچھے انسان کی تلاش نہ ہو.
ہم سب ہی اچھے انسان بن سکتے ہیں، ہم سب کے اندر ہی وہ پوٹینشیل ہے، لیکن وہ جیسے آپ نے خوشی سے بات شروع کی نا، ہم ناخوش ہونے کی تربیت پا چکے ہیں، ہم ایک ناخوش معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ خوش نہیں تھے، استاد خوش نہ ہوئے، باس خوش نہ ہوا، محکمہ خوش نہ ہوا، جی، اور پھر انہوں نے اپنے اپنے سوال جو ہے وہ آپ سے کرنے شروع کر دیے، تو انہوں نے آپ کو سکھا دیا کہ خوشی کے لمحات بھی جب آپ کو میسر ہوتے ہیں تو آپ اپنے لیے خود سے ہی کوئی نہ کوئی ناخوش رہنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح سر، لیکن جس طرح آپ نے کہا پھر وہ اچھائی کا معیار ہو سکتا ہے، میری نظر میں اچھائی کا کرائیٹیریا ڈفرینٹ ہو، اچھے لوگوں کا کرائیٹیریا کچھ اور ہو، یاسر کی نظر میں کچھ اور ہو، تو وہ اسٹینڈرڈ سیٹ آف رولز کیا ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، ایک اچھے انسان کی نشانی پتہ چل سکتی ہے بظاہر کہ نہیں؟ اللہ کریم نے بتائی ہے، اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ باعزت شخص، اچھا انسان وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا انسان جو ہے وہ عالم ہے، اچھا انسان سیاستدان ہے، اچھا انسان کوئی سائنسدان ہے، یا اچھا انسان کوئی حاکم ہے، پرہیزگار۔ اب پرہیزگاری کیا ہوتی ہے کہ کوئی رائٹ فل چیز ہو، ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہو، آپ کا حق ہو وہ کرنا، اور آپ فلاح کے لیے ایک بڑی پکچر میں، ہولسٹک پکچر میں اس سے ودڈرا کر لیں، یہ ہوتی ہے پرہیزگاری۔ اور ہم جو پرہیزگاریوں کے دعوے کرنے والے ہیں، ہم سے تو شوگر کی پرہیز نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، گڈ ون، بالکل کیا صحیح۔ بات۔ سائیں یہ ہیچ جو ہے جی جی، اس کا کیا تعلق ہے پرہیزگاری سے؟ اور ہیج تو ایک ریمائنڈر ہے اپنے آپ کو ہی۔ ہیج کا مطلب ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نتھنگ، ٹھیک کچھ نہیں۔ ٹھیک ٹھیک، ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہم سب کا، کہ ہم اپنے آپ کو سم تھنگ سمجھے بیٹھے ہیں۔ ایوری تھنگ، ہاں، ٹرو، سم تھنگ سے بھی آگے۔ ہاں، ہمیں عجز کی ضرورت ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا سائیں ہے جو کچھ ہے، اور ہم اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑتے صحیح، کہ وہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق جیسے بنانا چاہتا ہے ہم ویسے نہیں بن پا رہے۔ تو ہیچ نتھنگ ہے، جو کچھ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں دراصل آپ نتھنگ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے اندر اگر حسن ہے جی تو واہ آپ واہ حسن دیکھ رہے ہوں گے، واہ واہ واہ، اگر آپ مقابلے کی دوڑ میں اور اس ذہن میں ہیں تو شاید آپ مقابلہ نظر آ رہا ہو، مقابلہ سبحان جو ہے اللہ۔ وہ نظر آ رہا ہو، تو اینکوں سے ہی دیکھتے رہ گئے ہیں ہم لوگ، بالکل صحیح، بالکل صحیح، دوسروں کی آنکھوں سے واہ، دیکھتے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ صحیح۔ سر، سکسیس جو ہے، کامیابی ہر کسی کے لیے اگین مختلف ہوتی ہے، گولز ڈفرنٹ، گولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ایمز، اور لیکن دنیاوی لحاظ سے ہر کسی کو عزت بھی چاہیے، رتبہ بھی چاہیے، اگر میں مفہوم بیان کرتے ہوئے مال و دولت بھی، آبویسلی دنیاوی لحاظ سے یہ میں بات کری ہوں، آپ کی نظر میں سکسیس کیا ہے؟ اچھی موت سکسیس ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ ریس کے دوران والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وننگ پوسٹ تو یہ ہے کہ ہاؤ یو ڈپارٹ فرام ہیئر، آر یو ڈپارٹنگ ود کلیئرٹی آف یور کانشیسنس، یا آپ ایک کنفیوزڈ حالت کے اندر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کامیابی انسانوں کی طے کی ہوئی کیا کامیابی ہوگی؟ صحیح، کامیابی کا معیار بھی خالق جو ہے وہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کامیابی کا معیار جب وہ دیتا ہے تو وہ پھر اس سے پہلے مقصد بتاتا ہے، کس مقصد میں کامیابی؟ جی، ہمیں کامیابیوں کا بخار چڑھ گیا ہے اور ہمارا مقصد کوئی بھی نہیں ہے، جی، پیسے بنانا مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کامیابیوں کو جو ہے وہ رکھ چھوڑا ہے۔ تو مقصد کیا ہے یہ اہم ہے۔ نیک مقصد کے لیے اگر آپ کامیاب مکمل نہیں بھی ہوتے تب بھی کامیاب ہیں، اور ایک برے مقصد میں اگر آپ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو آپ تب بھی ناکام ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ مقصد کیا ہے یہ اہم ہے۔ بالکل صحیح، وہ بالکل کہتے ہیں نا صحیح، all is well that ends well، تو اگر That آپ ends کا well۔ اینڈ ٹھیک ہو گیا ہاں، تو پھر باقی چیزیں بھی، ایک بادشاہ تھا، ایک درویش تھا، جی، دونوں ہمارے اس شہر کے میں دفن ہیں، بالکل، داتا گنج بخش کی بات کریں یا جہانگیر کی بات مقبرے، کریں، بالکل بالکل، ایک طرف جو ہے وہ گہما گہمی ہے، نور برس رہا ہے، لوگ فیض کے لیے آ رہے نہ ہیں، دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، وقت کا احساس ہی کوئی ایسا نہیں، ہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ اب ایک کھنڈر
کہ اور یا اگر ادھر جاتے بھی ہیں تو محض انٹرٹینمنٹ کے لیے ادھر جایا جاتا ہے، لیکن جو عقیدت اور احترام داتا صاحب کے درویشوں لیے کے نزدیک نا سندس بی بی القادر اور الحکم کے ہوتے ہوئے طاقت حاصل کرنے کی کوئی سی بھی خواہش ماں سوائے حماقت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتی. جی اگر آپ طاقت کے حصول میں پڑھ رہے ہیں تو آپ بالکل ایک غلط ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں جو مسلسل ڈیفیٹ کا ہی وہ ہے. ٹھیک. کامیابی کا آپ نے پوچھا نا، تو کامیابی تو سرنڈر میں ہے، کامیابی تو سبمیشن میں ہے، کامیابی تو تسلیم میں ہے، واہ. کامیابی تو اس کو بڑا مان لینے میں ہے. اب آپ نے اپنی ہی اندر کا ایک بت بنا لیا کہ سب آپ ہی کو بڑا مانے. کہتے ہیں وہ لیلا بننے کی سب کو خواہش ہے، آہا کیس بننے کا کال ہے بابا. واہ 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 واہ. کیا بات. اچھا بات یہ ہے حضرت صاحب کہ رہنمائی تو کسی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. جی جی راہ چلتے کوئی بچہ بھی اگر ہو جس کو ہم سمجھیں کہ یہ ناسمجھ ہے، کم علم ہے، رہنمائی تو اس سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے لیے تو رہنمائی کے بہت سارے در کھلے. ہم علامہ اقبال کی بات کریں جن کی آج یوم وفات بھی ہے 21 اپریل، ان سے بھی تو ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں نا. انہوں نے بڑی عام زبان میں، بڑی عام فہم زبان میں انہوں نے شاعری کی ہے، ہمیں اپنا پیغام پہنچایا ہے. ہم غافل کیوں رہتے ہیں؟ یہ بائی ڈیزائن ہے ہم ایسے. جب مقصد اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ بنایا ہے کہ آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خود چھپا ہوا خزانہ ہے، تو اس نے یہ ساری ڈسٹریکشنز بائی ڈیزائن بنائی ہیں. آہا. اور آپ کو وہ صلاحیت دی ہے کہ آپ نے ان ڈسٹریکشن سے ہٹ کر کیسے راستے کے اوپر رہنا ہے. یہ شکوے والی چیزیں نہیں ہیں. آپ تصور کریں نا کہ ایک ٹریجر ہنٹ کے اوپر آپ نکلے ہوئے ہیں، تو خزانہ اتنا آسان ہے کیا؟ سبحان جی بھائی سبحان آپ دنیا کے سب سے بڑا پزل جو ہے اس کو سولو کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہیں. آپ کوئی عام شخص تو ہے نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے سوال جو ہے تلاش کیجئے. یقین کریں کہ آپ کو اپنے سوال جو ہے ان کے جواب خود مل جائیں گے، اور وہی صحیح علم جو ہے وہ ہوگا. باقی مستعار لیا ہوا علم ہے. ہم سب سے بڑا ظلم جو کر رہے ہیں وہ ہم بچوں سے پیار کی توقع کرتے ہیں، ٹھیک. لیکن ہم سکھا کیا رہے ہیں بچوں کو؟ سارم جو اسکول میں جاتا ہے تو کیا گریڈز کی دوڑ میں نہیں پڑ جاتا؟ ٹھیک. جی ٹھیک. کیا پلس 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 کے کمپٹیشن کے اندر نہیں آ جاتا؟ ایسا ہی ہے. تو مقابلہ جو ہے یہ بھلا پیار سکھاتا ہے؟ پیار میں تو مقابلے نہیں ہوتے. کیا بات. انسانوں نے کبھی بھی اکیلے ترقی نہیں کی، ٹھیک ہے. انسان ملے ہیں سبحان اللہ. اور ترقی ہوئی ہے. یہ انسانی سفر کے اندر جو ہے وہ اہم چیز ہے، ٹھیک ہے. وہ مغرب زدہ نظام جو ہے وہ خود تو کارپوریٹس اور کارپوریشنز جو ہے وہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اکیلا کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. جی اور آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کامیابی سب سے آگے نکل جانے میں ہے، بالکل. حالانکہ کامیابی سب کو ساتھ لے کر واہ جانے واہ. میں ہوتی ہے. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سب سے آگے نکل جانے کی دوڑ میں ہم کس حد تک جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی غافل ہو گئے ہیں. کیا نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے ایک طرز کی زندگی گزار لی ہے نا، تو اس سے نہ ہمیں وہ جو آپ پوچھ رہی تھی، نہ خوشی ملی ہے، صحیح. نہ اطمینان ملا ہے، نہ سکون ملا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہی غلطی دوبارہ بھی اگر آپ 10 سال دہراتی رہیں گی تو آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی؟ صحیح. نہیں ملیں گی. جی تو اب ایک دوسرے طرز کی زندگی کیوں نہیں گزارتے آپ؟ مہاروی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مقابلہ ہے جس سے ہم نے بچنا ہے، تو جس طرح آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ حال میں جینا ہے، تو اگر ہم مستقبل کی پرواہ چھوڑ دیں تو کیا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم مقابلے سے اپنی نظر ہٹا لیں اگر ہم صرف حال میں جی رہے ہیں؟ تو دیکھیے کیا اس کا ربط، اس کا لنک ہے آپس میں؟ ہاں بہت بہت زیادہ لنک ہے، ٹھیک ہے. آپ وہ انرجی اور وہ وقت جو مستقبل کی پلاننگ کے اندر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنا سارے کا سارا پوٹینشیل پریزنٹ میں رہتے ہوئے اس کے اوپر اس کو ابھار کر سامنے لے آتے ہیں. آپ کا حال ہوتا ہے
جو آپ کا مستقبل بنتا ہے. بالکل صحیح. دنیا مزرعۃ الآخرہ کیوں ہے جی؟ یہی کھیتی ہے نا دنیا. بالکل صحیح. یہاں پر جو کر رہا ہے اسی نے ہی آگے آنا ہے. اب ہم آگے کے انتظار میں بیٹھ جائیں اور جو وہ کرنے والا کام ہے اس کو نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، میں ایک اچھا پاکستانی بنوں گا، میں اپنے اخلاق بہتر کروں گا، ساری چیزیں تو ان لوگوں نے آپ کو کروں گا کے اوپر ڈال دی ہیں. تجھے موقع تو کر تو رہے ہی نہیں نا. بالکل صحیح. بالکل یہ تو صحیح. کرنے کا وقت ہے. یہ اس خواب میں الجھنے کا وقت تھوڑی ہے کہ میں کروں گا. اگر یہ کرو گے آج تو کل کو آٹومیٹکلی مستقبل خود ہی پازیٹیو اور سنور جائے گا. ایک ذہنی فریم ورک بنا دیا نا. میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ آپ دوسروں کے سوالات کے کٹہرے میں کھڑے ہیں تو اس کو ٹھنڈے دماغ سے جا کے سوچئے گا. ٹھیک ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ایک ذہنی فریم ورک بن جاتا ہے جو دوسرے کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. بالکل صحیح. دوسرا ٹھیک ہوگا تو میں ٹھیک ہوں. کیا بات. مجھے دوسرے کو کنٹرول کرنا ہے. یو آر فوکسنگ مور on what is not in your control. True, I agree. بالکل. بالکل. میں نے سب کو ہی سیدھا کرنا ہے. کیوں بھائی؟ تو خود سیدھا ہونا ہے تجھے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے. تو how little and partial control you have on yourself, that is going to define your destiny. بالکل. اور جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے فہرست نکال کے اور اٹھا کے سارے فوکسڈ ہیں. وہ بادر بھی نہیں کرتے کہ لیفٹ رائٹ کیا اور کم گفتگو، خاموشی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور مختصراً گفتگو کریں گے. سر پھر آبویسلی یہ مجھے اشارہ تھا. اے ساڈے جڑے ہاتھ ویکھ لو خدا دا واسطہ. اب میں جو اگلا سوال کرنے لگی اس میں سر 30 دن الحمدللہ نشریات کے ساتھ حصہ رہے ہیں. پی ٹی وی کی فیملی کا وہ تجربہ کیسا رہا ہے اب تک کا؟ دیکھیے ہمارے فریم ورک میں ذہنی فریم ورک جو کہہ رہا تھا اس میں یہ دوئی ہے نہیں. یہ سارے میرے اپنے ہی ہیں اور ان سے پوچھ لیجئے گا کہ اگر میں انہیں غیر لگاؤں تو یہ تو سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. I was very much here, I am still very much here and I am part of it. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یاسر سے کوئی شکوہ ہو تو بتا دیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر میں درویش کبھی بھی مخلوق کا شکوہ خالق سے اور خالق کا شکوہ مخلوق سے نہیں. سبحان اللہ سبحان یہ ہونا لائٹر نو تھا، میں پہلے بتا دوں، یہ ضروری ہے. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. دل کی گہرائیوں سے ہمیں بہت لطف آیا. ہمیں آپ کی موجودگی کا بہت لطف آیا اور یقین مانیے کہ یہ جو ایکسپیرینس ہے 30 دن کا اور جو گفتگو یہاں پر ہوئی اور جو ہدایت آپ سے ملی یا جو رہنمائی آپ سے ملی، مجھے یقین ہے کہ سندس کے ساتھ اور میرے ساتھ وہ کیری فارورڈ کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. ایک چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گا، سچی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہی جب میں اس عمارت کے اندر داخل ہوا تو یہ مجھے اپنے گھر سے لگی. ایسا ہی ہے. کیا بات. اور میں نے نور صاحب سے بھی کہا تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیا آپ کے گھر کی بھی چھتیں ٹپکتی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں شاید. ٹھیک. میرے گھر کی بھی چھت جو ہے وہ ٹپکتی ہے، لیکن اس ٹپکنے والی چھت میں بھی ایک خاندان جو ہے وہ موجود رہتا ہے. بے شک. تو مجھے تو ایک خاندان ملا ہے اور شاید جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اگر اپنا رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو یار ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ہم پاکستان ایک گھر ہی تو ہیں. بالکل بالکل. ہم کیا لڑنا مرنا ہی جو ہے. اور دوسرا مدر انسٹیٹیوٹ خواتین و حضرات یہ ایسا ادارہ ہے کہ اپنی طرف کھینچتا ہے. تو اس وجہ سے اور الحمدللہ پی ٹی وی نے ایک مدر انسٹیٹیوٹ ہونے کا فرض ہمیشہ ادا کیا. الحمدللہ. سر تھینک یو سو مچ. سر مجھے اجازت دیجیے. آپ بہت ساری دعائیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت نوازش. آپ کو جان کے، آپ کو سن، پلیز تشریف رکھیے. آپ کو جان کے، آپ کو سن کے، آپ کی گفتگو سے فیضیاب ہو کے یقین جانے ہمیشہ اطمینان بھی ملا، خوشی بھی ملی. یہ والا جو امتزاج ہے نا، کمبینیشن. تھینک یو سو مچ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ. پوری ٹیم کے لیے یار، جتنے بھی پینل پہ ہیں، جتنے بھی کیمرہ مین حضرات ہیں، یہی چاہیے. اور مجھے آپ سے خوشی ملی ہے اور محبت ملی ہے اور میرے خیال میں آپ لوگوں کے پاس یہی سب سے خوبصورت تھا جو آپ نے
मुझे दे दिया है। बहुत मुझे शुक्रिया। बहुत अमीर किया है आप लोगों ने। Thank आई एम you. रिच बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। और ख़वातीन हज़रात, अब सेट की उस जानिब बहुत ही प्यारी और पीटीवी की फैमिली का हिस्सा, क्योंकि ख़वातीन हज़रात जब हम आज़म चिश्ती साहब की बात करते हैं तो एक लेजेंड, एक इंस्टीट्यूट और एक इदारा है आज़म चिश्ती साहब की शख्सियत, और उनकी लेगेसी को आगे लेकर बढ़ती हुई उनकी पोतियाँ और भी फैमिली मेम्बर्स, लेकिन फ़ातिमा चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही पुरवकार अंदाज से हमेशा कलाम को पेश करने की सादत हासिल की, जिसमें अकीदत है, जिसमें एहतराम है, और फिर अपने दादा की तरफ से जो तरबियत इनको मिली और वो आजी और इनकसारी भी इनमें है, तो इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? हाथ तो मिला लें हम। कैसे हो? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फातिमा कैसा लगता है दादा का नाम इतना बड़ा आज़म चिश्ती साहब का, और फिर उनका नाम, उनकी भी जिम्मेदारी, फिर अपनी भी बिल्कुल। पहचान बनाना? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ब्लेसिंग। मतलब कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई हूँ कि जिस ख़ानदान का बहुत बड़ा नाम है और बहुत इज़्ज़त है। बिल्कुल। एंड यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एज जी, वेल, जो आप exactly. उम्दगी के साथ निभा रही हैं। जी, जी, बिल्कुल। कौन सा कलाम पेश करने की सादत हासिल करेंगी? मेरे दादाजी का कलाम है, लेके पहलू में गमे उम्मत नादारा। वाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। लेके पहलू में गमे उम्मत नादारा उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए, सुन के सरकार मदीना की विलादत की खबर सुन के सरकार मदीना की विलादत की खबर हर गुनाहगार पुकारा मेरे गम खार आए, उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए, फर्श वालों के मुकद्दर का सितारा चमका, फर्श वालों के मुकद्दर का सितारा चमका, शोर उठा के गरीबों के मददगार आए, उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए, फिर किसे मांगने का होश रहे ऐ आज़म
से मांगने का होश रहे ऐ हाज़म, बांटने वाला गर रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात PTV लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप यासिर कुरैशी और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले फ़ातिमा चिश्ती की आवाज़ में हमने खूबसूरत कलाम सुनने की सादत हासिल की। और ये बताना ज़रूरी है एक बार फिर, अगर आपने ज्वाइन किया, कि आज़म चिश्ती साहब की ये पोती हैं माशाल्लाह। और उनके नाम को आगे लेकर बढ़ रही हैं उम्दगी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, जीती रहें, खुश रहें। अच्छा जी, अब ये वो वक्त है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, अब ये मेहमान मैमूना अपा को मेहमान हम कहें, बड़ा जुल्म सा है। तो हमारे साथ हमारी अपनी PTV की फैमिली का हिस्सा हैं, मौजूद हैं। और आज की नशरियात, यानी अगर मैं कहूँ क्लोजिंग नशरियात है, हम 30वां रोज़ा इंशाल्लाह कायम करने जा रहे हैं, तो आपा का होना बहुत ज़रूरी था। हमारे साथ मौजूद है हर दिल अजीज़ प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा, और आप मारूफ और हर दिल अजीज़ स्कॉलर गुलाम मुर्तज़ा मलिक मरहूम की साहबजादी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस यकीन के साथ हमने आपको लास्ट टाइम खुदा हाफिज किया था कि लौट के आप आएंगी वापस। और इन्होंने क्या कहा था जाते हुए क्या कहा? कि मैंने अब सुन- मैं इस ट्रांसमिशन में और नहीं आ सकूंगी क्योंकि अब मैंने कराची भी जाना है और भी हाँ। मसरूफियात हैं। तो ये कह के गई थी। और हमने क्या कहा था कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो आप जीत गए। मैंने कहा था मेरा दिल और दिमाग दोनों कह रहे हैं कि आप दुरुस्त, वापस आए। दुरुस्त, बहुत ऐसे ही आपकी हो। मोहब्बत। थैंक यू। सामने मौजूद हैं जी, और ये भी PTV की फैमिली का हिस्सा हैं, पहले भी नशरियात का हिस्सा बन चुके हैं। डॉक्टर साहब हैं, लेकिन फिर साथ ऑब्वियसली पूरा तारुफ बाकी भी कराते हुए पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन साहब, और ये मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, और इनकी गुफ्तगू से हम फैज़याब होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, मैं ये बता दूं, ये PhD वाले डॉक्टर हैं, जी, ये जी, बताना जी, जी। ज़रूरी है। पता चले कि आप कलम चुप होने वाले हैं, वो सिरिंज वाले नहीं हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ये ज़्यादा ज़रूरी है बताना जी। ख़वातीन और साथ, आज हमारा जो मौजू रहेगा वो है ईद इनाम। और आपा, हमने रोज़ा रखना, जो पहला रोज़ा था वो जुमेरात को था, और अब आज आखिरी रोज़ा जुम्मे को है। तो ऐसे लग रहा है कि बस जुमेरात और जुम्मा ही रोज़े रखे हैं हमने। जो बीच का जो टाइम सारा जो है, जो बीच के हफ्ते हैं, वो कैसे आए कैसे गए कुछ पता नहीं चला। क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला अजर व सवाब के लिए इसको और बढ़ाए और ज़्यादा करे। पता तो इसलिए नहीं चला कि अल्लाह का ख़ास करम, रहमत, बेशक। और मौसम भी बहुत अच्छा ऐसे ही, था, ऐसे ही। बहुत प्लेजेंट वक्त रहा, और फिर काम की मसरूफियत की वजह से भी नहीं पता चला होगा। लेकिन सच पूछिए तो ईद का जो इंतज़ार है ना, वो पूरा रमज़ान लगता है डेली ईद है। बेशक। वो जब बेशक। हम बच्चे थे तो हम रमज़ान को गुजारते थे ईद के इंतज़ार में, और अब जी चाहता है कि रुक जाए। और जैसे आपने कहा जुमेरात जुम्मा जैसा लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल। कि तेज़ी से आया, यानी इंतज़ार तो हो रहा था कई ज़माने से, ठीक और आया और निकल गया। ठीक। बस अल्लाह ताला बार बार ये रमज़ानुल मुबारक लाए आमीन। आमीन। और लैलतुल क़द्र नसीब करे, आमीन। और पाकिस्तान जैसे रमज़ान का तोहफ़ा है हमारे लिए, अल्लाह ताला हमारे वतन में अमन, खुशहाली और इस तरक्की लाए। आमीन। और ये रमज़ान का जो है ना, हमारी खुशी इस पाकिस्तान के क़याम के साथ, इसके साथ और बढ़ जाती है। बेशक, बेशक। इस दफ़ा मैंने, और बल्कि कई सालों से मैंने 27 रमज़ान को पाकिस्तान डे बनाना शुरू किया हुआ है। ज़बरदस्त। वाह। तो हम लोग 27 ज़बरदस्त। रमज़ान को लैलतुल क़द्र हो ना हो, पाकिस्तान डे ज़रूर मनाते हैं। क्या बात, क्या बात। तो बिल्कुल। पीर अल्लाह साहब, ता- जी 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 आप जी, मुकम्मल नहीं कीजिए। प्लीज़ प्लीज़। पीर साहब, ईद के हवाले से अब हम गुफ्तगू थोड़ी सी करना चाहते हैं। ये ईद हमारे लिए इनाम है, ये 30 रोज़ों के बाद ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए इनाम है। क्या कहिएगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। यासिर भाई, हम इनफरादी तौर पर तो खुशी मनाते हैं, लेकिन इज्तिमाई खुशी का तसव्वुर भी हमेशा से अक़वाम में रहा है। ठीक। जैसा कि अहले यहूद के यहाँ भी ये चीज़ पाई जाती है, ईसाईयत के यहाँ भी
اجتماعی خوشی کا تصور ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہو یا اس کے بعد یوحنا یا سینٹ پیٹر، سینٹ پال کے وہ ایام کو سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد رومی تہذیب جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں یا مصر کی تہذیب ہے، جب ہم ان کے ایام کو دیکھتے ہیں جس میں وہ خوشی مناتے ہیں تو اس کے پیچھے جو تاریخ کو جب ہم دیکھیں گے تو وہ بھی مذہبی تہوار نکلیں گے. تو اجتماعی خوشی تو ہر انسان کی جو ہے وہ خواہش ہے. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اسلام جو ہے یہ تو عالمگیر مذہب ہے اور یہ انسان کی فطرت کے بھی مطابق ہے. تو اس نے بھی، اسلام نے بھی ہمیں خوشی سے روکا نہیں ہے کہ ہم خوشیوں سے رک جائیں، ہم ان کو سیلیبریٹ نہ کریں. تو دیکھیے اللہ نے ہمیں 2 عیدیں عطا کی ہیں، اور یہ اس سے پہلے اہل ایران بھی 2 عیدیں منایا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ ہم اسلام سے قبل، چونکہ اہل فارس جو تھے یہ 2 عیدیں منایا کرتے تھے، ان میں جشن نوروز ہوتا تھا اور مہرجان جو تھا یہ 2 عیدیں ان کی ہوتی تھی. تو اللہ کریم نے اسلام کو بھی 2 عیدیں عطا کی ہیں. تو یہ اجتماعی خوشی کا دن ہے اور اس کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوٹ کے آتا ہے، یہ بار بار ہمیں عطا کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. پروفیسر صاحبہ ایک سوال میں اگر آپ کی اجازت ہے دیکھ لیں آپ کریں. نہیں آپ کر لیں. نہیں حقوق العباد اور ہمسایوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کر لیں. ویسے اس بات کا خیال انہوں نے اس پورے رمضان میں جس طرح سے رکھا ہے نا، میں تو گواہی دوں گا اس کی. نہیں واقعی بہت اچھی بچی ہے، بہت اچھی، اور یہ پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے اور ہوتی جا رہی ہے. میں نے انہیں شروع سے ہی اچھا دیکھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی آپا عید کے کوئی آداب بھی ہیں؟ ڈیفینیٹلی یاسر، یہی پوچھنا. بالکل ایسا. خوشی عید کہتے ہیں خوشی. ٹھیک. اور رمضان پورا مہینہ ہمیں جس چیز کی ٹریننگ ملتی ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا، مواسات، بھائی چارے کا، اخوت کا، ایک دوسرے انسان کا انسانیت میں بڑھ بڑھ کر خیال رکھنے کا. اور یہ رمضان پورا جو ہے ان روزوں کے بعد عید اس بات کی خوشی ہے. یہ جو عیدین ہیں اسلام میں یہ خوشی کی انتہا کے 2 دن ہیں. سبحان اللہ. ایک حج کے بعد کی خوشی ہے جو قربانی کر کے ہم کرتے ہیں، ایک رمضان کے بعد کی خوشی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے لوٹتے تھے. ایک راستے سے جانے کا اور دوسرے راستے سے لوٹنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک راستے کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جائیں، اس بیچ اگر کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین جس پر نگاہ پڑ جائے اس کو پوچھیں، اس کا دھیان کریں، اور پھر واپسی پر پھر دوسرا راستہ اختیار کرتے کہ اب اس طرف اگر کوئی اسی طرح کا مل جائے. اور اس میں اگر کوئی بچے نظر آ جاتے تو ان کو تقسیم کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کے پاس ہوتا. ایک مرتبہ ایک یتیم بچہ نظر آ گیا اور آپ نے اس کو جب پیار کیا تو اس کے آنسو نکل آئے. آپ نے فرمایا آج کے دن، عید کے دن تم روتے ہو؟ تو اس نے کہا میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے باپ نہیں ہیں. آپ نے فرمایا پسند کرو گے کہ تمہاری بہن فاطمہ ہو اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور آپ نے ان کو پیار کیا اور آپ انہیں گھر لے آئے. تو یہ جو عید ہے یہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ ہم محض اپنے اچھے اچھے کپڑے بنا لیں اور اپنے اچھا سج سنور لیں یا زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کو تحفے تحائف دے لیں. یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ کے نوکر چاکر، آپ کے ہمسائے، غریب لوگ، یا دیکھیے میں محسوس کرتی ہوں کہ آج کے دور میں حلال کمانے والے وہ لوگ جو محنت بھی کر رہے ہیں لیکن انہیں کم ہے ان کی ضروریات سے، ان کو ان کو اپنے ساتھ شامل کریں. یہ عید خوشی ہے اور خوشی سب سے زیادہ رب کو اس بات کی ملتی ہے اور وہ آپ کو اس بات پہ نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ مخلوق میں بہترین وہ ہے جو مخلوق کے لیے نفع مند ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ مخلوق کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے اور ان کی عید کی خوشی کو دوبالا کریں گے تو رب آپ سے خوش ہوگا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سر ہم نے ویسے کل بھی گفتگو لیکن مختصراً کی تھی اور آج اب زیادہ ریلیونٹ اس لیے کیونکہ انشاءاللہ پھر اب جب 30واں روزہ اس کی افطار ہم کر لیں گے تو چاند رات کا آغاز ہو جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ عید ہوگی.
फितराना जो हमने देना होगा उसका कॉन्सेप्ट, और क्या ईद से पहले दे देना चाहिए? कुछ लोग सुस्ती भी कर जाते हैं या शायद उनको नहीं समझ होती, वो ईद वाले दिन भी दे देते हैं। थोड़ा सा इस हवाले से भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इसके फलसफे को भी बयान कीजिएगा, बिल्कुल। फितराने के फलसफे को। जो फितराना है इसका असल में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल से, आपके मामलात से पता चलता है। अगर असल में ये है कि फितराना गुरबा का हक़ है, मसाकीन का हक़ है। तो एक आपने ये पूछा कि इसको ईद से पहले हम ईद वाले दिन देते हैं, जबकि ये चाहिए कि हम उससे बहुत पहले गुरबा तक पहुंचा दें। सही। और जो फितराना है इसका सवाब तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इब्न माजा में है, मौजूद है कि ये फितराना इसलिए है कि रोज़ों के दौरान हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ ख़ताएँ हो जाती हैं, तो फितराना अदा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें माफ़ कर देता है। तो ये फितराना जो है ये इसके बारे में है। बिल्कुल सही। तो कहीं इसीलिए तो नहीं ईद पे लोग सारे देते हैं कि 30वां रोजे तक कवर हो जाए, हाँ। बाद में भी गलती हो जाए। बेहतर यही है कि फितराना जो है हम सदकात और ज़कात रमज़ान में देते रहें पूरा महीना, और फितराना ईद की नमाज से पहले दें, ताकि रोज़े की गई गलतियों का कफ़ारा है। यानी उसका उस ज़कात से या खैरात से कोई ताल्लुक, ये ज़रूरी है बताना। बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। ज़कात अगर आप रमज़ान में देते हैं तो आपको 70 ज़कातों का अजर मिलता है। ठीक। सदका अगर आप रमज़ान में देते हैं तो आपको उसका अजर जो है 700 गुना तक मिलता है। और ये जो फितराना है ये आपकी जो रोज़े के बीच आपने गुस्सा कर लिया, गीबत कर ली, चुगली कर ली, जितनी गलतियां रोज़े में होती हैं, ये उनका कफ़ारा है। यानी उसको कॉम्पनसेट अंग्रेजी, ये उनका कफ़ारा है। अच्छा, और इसकी अमाउंट कितनी? यानी घर में 4 लोग हैं, आपका जो रोज़े का जो फिदिया है, यानी एक सहरी और इफ्तारी का जो अमाउंट है, वो फितराना या फितरा कहलाता है। वो आपको ईद की नमाज से पहले अदा करना चाहिए। और इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म फरमाया है कि अगर एक दिन का बच्चा भी, यानी अगर आज उसकी विलादत हुई है तो उसका भी आप दें, जबकि उसका तो रोज़े का कफ़ारा नहीं, उसका सदका बन जाएगा। उसके ऊपर से सारी बलाएं हट जाएंगी। आपके घर में जो नौकर चाकर हैं उनका भी आपको देना है। बिल्कुल। आपके घर कोई मेहमान आ गया तो उसका भी आपको देना है। बिल्कुल सही। प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मुआसात, कि गम खारी करने का ये महीना है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, लोगों के साथ मोहब्बत, ये इफ्तारी करवाते हैं, आप किसी को सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला की रहमत और करम से रमज़ानुल मुबारक के महीना में अल्लाह करीम चाहे तो इसका बेहिसाब इंसान को अजर अता फरमा देता है। तो ये मुआसात। बिल्कुल ठीक है। पीर साहब, आपने जिक्र किया इनफरादी खुशी का भी, इज्तिमाई खुशी का भी, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा, तालीमात की रोशनी में इस पर बात कीजिएगा कि ईद पर जो हम मुलाकात करते हैं अपने अहबाब से, दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, ईद मिलते हैं, इस पर क्या है तालीमात? देखिए, खुशी के मौका पर खुशियाँ तो अपनों से ही होती हैं। अकेला इंसान कितना खुश रह सकता है? तो इसमें हमें मिलना चाहिए। ईद के जैसे कि कहा गया कि एक रास्ते से आप जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आएं, तो इसमें भी मेल मुलाकात है, ताकि लोगों को देखा जा सके कि कोई मुश्किल में मुब्तला तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें खुशी सेलिब्रेट ही लोगों के साथ की जा सकती है, अकेले नहीं। सुन्नत के हवाले से बताइए आपा जी। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद का अगर कोई वाक़या आप शेयर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले शीरीनी तनावुल फरमा के जाते थे, और आप नमाज के बाद सबसे ईद मिलते थे। ठीक। और आप पसंद फरमाते थे कि बच्चों को खुद सलाम करें, सुभान अल्लाह, बच्चों को प्यार करें। बच्चों को जैसे छोटे छोटे तहाइफ देने में तो आम तौर से शीरीनी, खजूर, कुछ भी मीठा आप पसंद फरमाते थे। आपने सुना होगा, हमने बचपन से इसका नाम मीठी ईद सुना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा तो ही ये है। वो उस सुन्नत से ये मीठी ईद है। बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज को भी और दोस्तों को भी ये ईद का तोहफा जो है ये भी सुन्नत से चला है। अच्छा। यानी ईद पर कुछ ना कुछ देना, जैसे आपने फरमाया तहादो तहाबु, एक दूसरे को तोहफा दिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी। सही। लेकिन ये ईदैन के जो मौके हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ हदिया फ़र्ज हैं, यानी वो लाजमी है, ज़रूर दिया करो। उनमें 3 हदिये आपने बताए कि वो ज़रूर दिया करो, और इन 2 को यानी ईद के मौके पे एक दूसरे को तोहफा देना, या जिसको हम ईदी भी कहते हैं,
یہ دینے کو بہت پسند فرمایا تو یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے. تو یہ جو 3 ہدیہ آپ نے دینے کا حکم دیا وہ ہے دلہن کو دیکھیں یا کسی کے گھر میں نئے گھر میں جائیں اس کو, یعنی آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ اور کوئی نیا بچہ ہو, یعنی 3 کو آپ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ دیکھو تو ہدیہ دو, یعنی یہ حکم دیا, یہ اس کی عزت کرنا ہے, یہ اس کو تکریم دینا ہے, اس کے محبت کا اظہار ہے. صحیح. اور عیدوں پر جتنی بھی آپ کی توفیق ہو, یہ نہیں ہے کہ آپ بڑھا کر بالکل صحیح, لیکن چھوٹا سا بھی دیں آپ ضرور دیں. اور آج میں نے دیکھا ہے کہ جو غیر قومیں ہیں انہوں نے اپنی کرسمس کو آسان بنا دیا ہے, انہوں نے اپنی خوشیوں کو آسان کر دیا, ہر چیز پہ سیل کر کے, سستا کر کے. ہمارے یہاں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم عیدی ہر ایک کو دیں, عید کا گفٹ ہر ایک کو دیں, بھلے تھوڑا بھلے زیادہ. خاص طور سے مسلمانوں کو چاہیے, پوری امت مسلمہ کو, کہ اس موقع پہ ایکسٹرا سیل لگائیں. بالکل, اور یہ خوشی کا موقع ہے خواتین حضرات, اور خوشیاں بانٹیں تاکہ خوشیاں بڑھیں. اچھا جی, ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اس جانب فاطمہ موجود ہیں. فاطمہ, آپ سے بھی درخواست کرتے ہوئے کلام کی, کون سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی؟ میں میرے دادا جی کا ہی کلام ہے. ٹھیک ہے, الوداعیہ کلام ہے. بالکل صحیح, ماہ رمضان کے حوالے سے. بسم اللہ, بسم اللہ. ماہ رمضان کی فرقت نے مارا, دل ہوا جاتا ہے پارا پارا. ماہ رمضان کی فرقت نے مارا, دل ہوا جاتا ہے پارا پارا. تیری الفت تھی ہر ایک کے دل میں, تیری عظمت تھی ہر ایک کے دل میں, تو نے ہم سے کیا کیوں کنارہ, دل ہوا جاتا ہے پارا پارا. تو نے اجڑے ہوئے گھر بسائے, تو نے روتے ہوئے دل ہنسائے, تیرے بن ہوگا کیسے گزارا, دل ہوا جاتا ہے پارا پارا. اعظم خستہ رو رو پکارے, پھر بھی آئیں گے یہ دن ہمارے. جاؤ حافظ خدا ہو تمہارا, دل ہوا جاتا ہے پارا پارا. ماہ رمضان کی فرقت نے مارا, دل ہوا جاتا ہے پارا پارا.
रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना 30वां रोज़ा जो है कायम करने जा रहे हैं। और आज सहरी का एहतमाम हमेशा की तरह हुआ है। हमारी ट्रांसमिशन में हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं उनको इनके लिए ख़ास तौर पे सहरी उन्होंने भी की। और हम लोगों ने अब सोचा कि किचन के सेगमेंट में ज़रा न्यूट्रिशन की भी गुफ्तगू की जाए। और डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सुंदस? मैं आपको इस सारी टीम को एक ख़ास मुबारक देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने 30 दिन आके यहाँ पे इतना अच्छा काम किया और नाजरीन इतने खुश रहे हैं। और ये आई थिंक कि ये खुशी देना भी एक इबादत में शामिल बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया। और आप भी इस टीम का हिस्सा हैं, तो आप मत भूलें कि आपके लिए भी आप भी तारीफ की नहीं, मुस्तहिक लेकिन हैं। आप लोग तो मेरे ख्याल में शाम गए आते रहे हैं। मैं नहीं, तो नहीं। अब आती हूँ 15-20 मिनट के लिए, लेकिन माशाल्लाह हैट्स ऑफ टू Thank you. मोहसिन साहब, एवरीवन, जीएम साहब, बहुत अच्छा Thank you. प्रोग्राम Thank you हुआ। so much. अल्हम्दुलिल्लाह, यासिर वेरी गुड। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब क्या आज होने वाला है किचन के सेगमेंट अच्छा, में? हम ना आज एक ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जो कि आप ईद पे भी पेश कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये इसको कहते हैं रोज पैराडाइज ड्रिंक। ठीक है। अब ये क्या है कि रोज सिरप मिलता है। ठीक है। और रोज सिरप को हमने दूध के अंदर मैंने घर में डाल लिया था। ठीक है। रोज सिरप ये है, इसके अंदर मैं भी मैं दिखा थोड़ा सा ले आई थी, आप दिखा दीजिए। ठीक है। तो इसको रोज सिरप को मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है। इसके अंदर ये रूह क्योड़ा होता है। ठीक है। रूह क्योड़ा जो एसेंस ऑफ क्योड़ा होता ऐसा है, ही है, ये जो आसानी फूल से। होता है क्योड़ा का। सो उसके 3-4 कतरे हमने इस ग्लास के लिए डाले हैं और इसको मैंने डाल दिया ताकि अब आप लास्ट काम आपका है। ठीक है। और वो ये है कि आप आमला, ये देखें आमला, ठीक है। जो कि जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और साथ में कोरोंटे। ओके। ये दोनों चीजें जो हैं ये आप इसके अंदर डाल के ब्लेंड कोरोंटे, इसको जी। क्या आसान अल्फाज में कहेंगे इंग्लिश में? आसान अल्फाज में इसको कोरोंटे ही कहते हैं। और वैसे इसको कई लोग क्रैनबेरी के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं, लेकिन क्रैनबेरी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये डिफरेंट है क्योंकि नाजरीन आपको पता होना चाहिए कि कोरोंटे जो हैं वो एक ख़ास, मैं आपको याद दिलाती हूँ, एक तो कोरोंटे का अचार बड़ा अच्छा होता है। जर्दे में डलते हैं, अशरफी तो नहीं इसको पहुंच कहते? गई, ये पहुंच गई, ये पहुंच गई। और मैं अभी यही कहने वाली थी कि जर्दे के अंदर पेठा और उसके अलावा ये अशरफी जो है इनका ये बात ऊपर पैनल से ट्रैवल करती हुई इधर पहुंची है, तो मैं ये भी भी यही बताना। सोच रही थी कि अचानक है, लेकिन तो देखने में ये वरना लगते हैं अंगूर है, अंगूर नहीं है ये। अंगूर नहीं है। हाँ। और ये इतने ज़्यादा भरे होते हैं ताकत और तवानाई से कि आप इसको सहरी के वक़्त, अफ्तारी के वक़्त, वैसे भी दिन में ज़रूर पिएं। क्योंकि हमारा ज़्यादा असर यही रहा है कि हम नाजरीन को बताएं कि इन्होंने जो इतना अच्छा अपना एक बैलेंस कायम किया है इस रमज़ानुल मुबारक में, सहरी में और इफ्तारी में, तो इसको आगे लेके चलें, कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं हाँ। फिर बना लेती हूँ और बताइएगा क्या डलना है। आंवला हो गया, ये हो गया, और बस अब ये मोरिंगा पाउडर है, ये अभी साइड पे हम करेंगे, है। वो मैं आपको और टिप ये ऑफ क्या द डे है? में बताऊंगी। ये ज़रिश्क है। ठीक है। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, आपका सिर्फ काम यहाँ पे खत्म है। ठीक है, आप यहाँ बताएं। पे आप इसके अंदर, नाजरीन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आंवला जो है, दिस इज बेरीज में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आंवले का आपने सुना होगा कि स्किन के लिए कितना अच्छा है, नज़र के लिए कितना अच्छा है और बालों के लिए कितना अच्छा है। बहुत से लोग आमरी, रीठे और सिकाकाई को मिला के इसका बना के वो शैम्पू बनाते हैं और वो इतना अच्छा होता है, ये आपके हेयर फ़ौरन नरिश कर जाते हैं। तो अगर बाल इतने नरिश करते हैं तो आप ये सोचें कि जब ये इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो ये कितना उसका एक बदन का जुज़्व बन के उसके अंदर कितनी तवानाई देता होगा। इसके अलावा आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो कोरोंटे अभी जिनको अभी सुंदस कह रही थी कि इनका नाम अशरफी भी है, ये बसारत के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों की ऐनक का प्रॉब्लम होता है, नज़र का प्रॉब्लम होता है, तो ये, और खाने सिर्फ 2-3 होते हैं, ज़्यादा नहीं खाने होते। 2-3 अगर आप रात को दूध के साथ ले लें तो ये बहुत अच्छे हैं। इनका मुरब्बा भी मिलता है और मुरब्बे के लिए कि उसका शीरा आपके अंदर ना जाए आप उसको धो लें। इसी तरह आंवले का मुरब्बा भी मिलता है और आंवले को भी आप धो सकते हैं। अक्सर आजकल स्किन के लिए आपको पता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं रेटिनॉल सिरम लगाएं, नियासिनामाइड लगाएं सिरम, विटामिन सी का सिरम लगाएं। तो जब आपको विटामिन सी इन चीज़ों में मिल रही है तो आप उनको खाएं भी और इसके अलावा उनको स्किन और अपने बालों और अपने नेल्स के लिए भी यूज़ करें। और आप देखेंगे कि आपके अंदर वो क्या कहते हैं, 2 हफ्ते के इस्तेमाल से एक तो जिस्मानी तौर पे आप चाको चौबंद फील करेंगे और दूसरा ये कि आपकी जो स्किन टोन है, जो एक ग्लो होती है, वो फेस पे आ जाएगी बगैर मेकअप के। और ख़वातीन को, बल्कि आजकल तो मर्द हजरात को भी सबको यही एक चाहिए होता है। बिल्कुल, और कॉन्शियस होना भी चाहिए।
क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये बन चुका है, फाइनल इसकी लुक है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये 4 चीजें क्या हैं? अच्छा, इसमें हमने रोज वाला डाला है ना, हाँ। इसका जायका बहुत रिफ्रेशिंग होता है बिल्कुल ठीक और है। ये गर्मियों का खास मशरूब है। इसके बाद आपको प्यास नहीं लगेगी ठीक है। इंशाल्लाह ताला। ठीक है। ये जिस्म की खुश्की को और मुंह की खुश्की को तर रखता है। ठीक है। अच्छा जी, अब टिप ऑफ द डे है। सुंदस ने आज मुझे कहा था और यासिर ने कि कोई ऐसी चीज लेके आए धमाकाधार जिससे वजन कम हो। बिल्कुल सही। तो आज हम वो कावा हम आपका ईद का तोहफा शेयर कर रहे हैं। सही। और वो ये है सुंदस, ये देखिए, एक तो ये करी पत्ता है, ठीक ये है। हमारे घर में उगता है। इसके हमें तकरीबन 7 पत्ते चाहिए। ठीक है। ठीक है, फ्रेश करी पत्ता है। ठीक है, आप 7 इसको हो गए। सूंघे, देखें, इससे आपको खुशबू भी आएगी। हाँ ठीक है। देखा? नाक बंद है वैसे मेरा। नहीं मतलब मैं प्लीज झूठ नहीं बोल सकती। नहीं आ रही है हाँ, खुशबू, मजाक कर अच्छा रही जी। और ये है मोरिंगा पाउडर, तकरीबन 2 चमचियाँ सुहांजना जिसको हम कहते हैं। मोरिंगा पाउडर के अंदर इतनी ज़्यादा, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, और कावे के अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिवर के ऊपर सीधा जाके चर्बी को पिघलाना शुरू कर ठीक है। देगा। इलायची हमने डाली है, बाकी इलायची जो है वो शायद सुंदर से इस्तेमाल कर गई हैं, तो खा गई? नहीं, मैं ऐसे मैंने हाँ, रखी, मैं अच्छा जी। तो ये इलायची हमने डालनी है इसके अंदर। और ये जो मेवा आपको छोटा सा नजर आ रहा है, ये ज़रिश्क है। ज़रिश्क आपको आराम से बाजार से मिल जाएगा। इतना ज़रिश्क तकरीबन 1 टीस्पून, 1 से 1.5 टीस्पून इसका मोरिंगा पाउडर का, ठीक है। 2 से 3 इलायचियाँ और साथ में 7 करी के पत्ते, करी लीव्स। ये आपने डाल के 2 ग्लास के अंदर इसको उबाल लेना है। इसको बॉईल कीजिएगा और बॉईल करने के बाद 2 मिनट बॉईल करके उसके बाद उसको दम पे रख दें और प्लीज़ ये कावा पीते रहें और देखें कि आप कितनी जल्दी वेट रिड्यूस करते हैं। लेकिन उसके साथ प्लीज़ निशास्ता और निशास्ते से बनी हुई चीज़ें छोड़ यानी दीजिए। बिल्कुल सही। और ये दिन में कितनी दफ़ा पीना है इसको? ये आप बना सकते हैं, आप इसको पीते जाएं। अच्छा, ओके, ठीक है। सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। हैं इसके अंदर, तो आप इसको ठंडा करके भी पी सकते हैं। जरूरी नहीं कि गरम गरम पिए। बिल्कुल आप सही। इसको फ्रिज में रख के भी पी सकते हैं। बिल्कुल सही। इसको ज्यादा बना लें और वैसे यूज कर लें। बिल्कुल सही। और इस उसमें क्या कहेंगे, ग्रैंड से इसको क्या कहेंगे भाई, कंटेनर में? हाँ, जग में हाँ। या कंटेनर में? आपा टी पॉट होएगी, टी पॉट भी है कह ना? सकते हैं। हाँ। मेमूना आपा जब भी आती हैं तो ये स्पेशल जो है कहवा जो है हाँ, कहवा खजूर। ये बना के लेके आती हैं, बनवा के लेके आती हैं। खजूर तो मैंने कहा ये भी आज दिखाया जाए। और ये देखिएगा कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन। आपा, कमाल, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, अपनाइयत के लिए जो तमाम टीम मेंबर्स के लिए हमें नजर आती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। आपको दिल की गहराइयों से अब इंशाल्लाह चांद रात होगी जब हम अफ्तारी कर लेंगे। और ईद मुबारक आपको इंशाल्लाह। in advance। आपको भी, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को भी, हमारी टीम को भी, और अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे। आमीन, और सब लोग जो बैठे हैं, हाजरीन महफिल भी, सबके लिए ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी यासिर। बहुत शुक्रिया सुंदस, शेफ सुंदस और डॉक्टर फरजीन आपका। और ये जो कावा आपने हमें इनायत किया है जिससे वजन कम होगा, तो अब मुझे पराठे भी तो मैं ज्यादा कर सकता हूँ ना? जी जी बिल्कुल। Compensation। आप पराठे को डुबो के खाएं इसमें। ख़वातीन और हज़रात, पराठे को डबो के इस कावे में मैंने खाना है। बहुत शुक्रिया। और आपको जल्दी से हम औकात बताते चलें इंतहाई सहर के आज जो मुख्तलिफ शहरों में है। लाहौर में आज इंतहाई सहर फ़िक़ा जाफरिया के मुताबिक 3:58 मिनट और फ़िक़ा हनफिया के मुताबिक 4:02, जबकि इस्लामाबाद में ये औकात हैं फ़िक़ा जाफरिया के मुताबिक 3:54 और फ़िक़ा हनफिया के मुताबिक 4:01, जबकि पेशावर में आप रोज़ा इख्तियार करेंगे फ़िक़ा जाफरिया के मुताबिक 3:59 पर और फ़िक़ा हनफिया के मुताबिक 4:06 पर। कोयटा में ये औकात रहेंगे फ़िक़ा जाफरिया के मुताबिक 4:27 और फ़िक़ा हनफिया के मुताबिक 4:33, जबकि कराची में रहने वाले लोग रोज़ा रखेंगे फ़िक़ा जाफरिया के मुताबिक 4:38 पर और फ़िक़ा हनफिया के मुताबिक 4:42 पर। इन टाइमिंग्स का ख्याल रखिएगा, रोज़ा इख्तियार कीजिएगा और जब दुआ कर रहे हो तो हमें भी याद रखिएगा। और हमारी जो मेहमानान गिरामी यहाँ पर आज मौजूद हैं, दोनों शख्सियात, इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं ईद के हवाले से, ईद इनाम के हवाले से। तो मेरा ख्याल है अब हमने कंक्लूजन की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है। आज का ये रफ्तार भी तेज़ मैंने इसीलिए की कि हमने बहुत सारी चीज़ों को इस कम वक्त में शामिल करना है। तो आपा, आप क्या कहेंगी? कोई ऐसा पैगाम सुनने वालों को, देखने वालों को? आज की रात को लैलतुल जायज़ा कहते हैं। बिल्कुल ठीक। इनाम की रात। लैलतुल कद्र के बाद 2 रातें सबसे बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक मुज़दलिफ़ा की रात और एक ये आज चांद रात। ठीक। ये दोनों चांद रातें हैं दोनों ईदों की। क्या बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल की 3 रातें ऐसी हैं जो इनको पा ले, मतलब वो फिर उसको किसी और चीज़ की हाजत ही नहीं रहेगी। क्या बात। अब ये लैलतुल जायज़ा, जायज़ा अरबी में कहते हैं इनाम को, ये इनाम की रात है। और हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं कि जब जिब्रील अमीन अर्श पे जाते हैं, अर्श पे उनसे पूछा जाता है, अर्श के फरिश्ते पूछते हैं कि आप क्या खुशखबरी लाएं, तो वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं कि अल्लाह ने उन सबको बख्श दिया
تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ فرماتے نہیں، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، سبحان اللہ، یہ انعام کی رات ہے، اور پورا مہینہ جو مزدور نے مزدوری کی ہے اللہ تعالیٰ اس دن اس رات اس کی اجرت دے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پیر صاحب آپ بھی اگر آخری جملہ ادا کر دیجیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو آج کی رات ہے یہ بہت ہی مبارک رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من احی اللیالی اربعۃ وجبت لہ الجنہ، جس نے 4 راتوں کو زندہ کیا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اس میں 8 ذی الحج، 9، 10 ذی الحج کے راتیں ہیں، اور اس کے بعد لیلۃ الفطر کی رات جو ہے عید الفطر کی رات۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، تھینک یو سو مچ۔ اور اب سیٹ کے اس جانب بڑھتے ہوئے ہمارے جو بھائی جنہوں نے جوائن کیا، نیاز احمد صاحب ہیں، اور بہت ہی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، اور ہم ان سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی۔ جی چہرہ مصطفیٰ کے کیا کہنے، چہرہ مصطفیٰ کے کیا کہنے، ان کے رخ کی ضیا کے کیا کہنے، چہرہ دو جہاں جس کے دم سے روشن ہے، دو جہاں جس کے دم سے روشن ہے، ایسے نور خدا کے کیا کہنے، چہرہ مصطفیٰ کے کیا کہنے، چہرہ حسن یوسف کے بھی ہے چرچے بہت، حسن یوسف کے بھی ہے چرچے بہت، پر حبیب خدا کے کیا کہنے، پر حبیب خدا کے کیا کہنے، چہرہ جن کے قرآن بھی قسم کھاتا ہے، جن کی قرآن بھی قسم کھاتا ہے، ان کی ہر ادا کے
کہ کیا کہنے. रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान. जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात में. मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील और अल्हम्दुलिल्लाह हम PTV लाहौर सेंटर से बराह रास्त हैं. तो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और पाकिस्तान के जिन इलाकों में रोज़ा कायम कर लिया गया है, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, क्योंकि आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब के हुक्म से 30वां रोज़ा कायम कर लिया, इख्तियार कर लिया है. अभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों और शहरों में, जिस तरह कराची की बात करें, कोयटा की बात करें, सहरी का वक्त बाकी है. आप लोग भी अपने अपने शहरों के टाइमिंग्स के हिसाब से रोज़ा कायम कीजिए. ख़वातीन और हज़रात, अब रमज़ान पाकिस्तान की सहरी नशरियात में वक्त हुआ जाता है क़ससुल अंबिया के सेगमेंट का. ख़वातीन और हज़रात, कल हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर रहे थे. आज हम इस किस्से की मज़ीद तफसीलात में जाते हुए आपकी खिदमत में तमाम जो बाकी बातें हैं उसको बयान करते हुए सूरह हूद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील से बयान किया गया है. ये वाक़या हम सब के लिए सरापा नसीहत है. कौम नूह ने जब अपनी जहालत से अज़ाब इलाही को दावत दे डाली तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया. अंजाम से बेखबर कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने में मसरूफ रही. कोई तंज करता था कि क्या नूह की ये कश्ती खुश्की पर चलाई जाएगी, और कोई कहता था कि अब नूह कारीगर बन गए हैं. मगर अहले ईमान खुदा पर भरोसा रखते थे. ख़वातीन और हज़रात, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बज़रिया वही इत्तला दे दी गई थी कि तूफान आने की ये निशानी है कि आपके घर में तंदूर से पानी उबलना शुरू हो जाएगा. चुनाचे तंदूर से पानी उबलना शुरू हो गया और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई, जो मुसलसल 40 दिन और 40 रातें जारी रही. साथ साथ जमीन से भी चश्मे फूटने लग गए. एक तरफ तो आसमान से पानी बरस रहा था और दूसरी तरफ से जमीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया. और इस पानी से ऐसा तूफान आया कि ऊंचे पहाड़ों की चोटियां डूबने लगी. ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह पाक ने सूरह हूद में इरशाद फरमाया है कि यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया और तंदूर उबला तो हमने फरमाया कश्ती में सवार हो और हर जिन्स में से एक जोड़ा, यानी नर और मादा, और जिनकी हलाकत पहले तय हो चुकी है, इनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को जब तूफान आ गया तो आपने कश्ती में तमाम चरिंद परिंद हशरात का जोड़ा लिया और खुद आप और आपके तीनों फर्जंद और इन तीनों की बीवियां और फिर आपकी अपनी बीवी भी दीगर मोमिनीन के साथ कश्ती में सवार हो गईं. हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक लड़का कन्नान जिसका नाम था, ख़वातीनों साथ वो कश्ती में सवार नहीं हुआ. उसने कश्ती में बैठने से, सफर करने से साफ इनकार कर दिया. हत्ता कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, है मेरे प्यारे बेटे, अब भी वक्त है, तौबा कर ले और कश्ती में सवार हो जा. तो उसने कहा कि मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा. मगर देखते ही देखते पहाड़ के साथ वो भी पानी में डूबकर हलाक हो गया. ख़वातीनो हज़रात, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के अंदर मुसलसल 6 माह तक चक्कर लगाती रही. फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक पहाड़ पर ठहर गई. रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने पहाड़ की जानिब वही की कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक पहाड़ पर ठहरेगी. तमाम के तमाम पहाड़ों ने इस पर तकब्बुर किया, मगर हूरी नामी पहाड़ में आजिज़ी थी, इनकसारी थी और उसने आजिज़ी का इजहार किया.
اس عاجزی کی وجہ سے اس پہاڑ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں جا کر ٹھہری، اور اس دن کشتی پر سوار تمام مخلوق نے شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ خواتین حضرات، روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد بیت اللہ کی تعمیر بھی فرمائی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تھے تو آپ نے کشتی کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سورہ ہود میں محفوظ فرمایا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ تو خواتین و حضرات، میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ دعا کی اہمیت کا، دعا کی فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کا ذکر کرتے ہوئے اور اس قصے کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہوئے کہ کتاب المعارف میں ہے کہ طوفان کے ختم ہو جانے کے بعد رمضان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے 30 روزے رکھے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا راستہ قائم رکھیں اور اس کو جاری و ساری رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے نیک کام کریں کہ ہمیں اس کی اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، اور جتنا ہو سکے دوسروں کے لیے اچھا سوچئے اور دعائیں مانگیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ آج چونکہ ہم انشاءاللہ اپنا تو تیسواں جو ہے روزہ وہ رکھ چکے ہیں، تو قصص الانبیاء کا یہ آخری سیگمنٹ تھا، اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ بالخصوص تمام سیگمنٹس کو جس طرح پذیرائی حاصل ہوئی، اس سیگمنٹ کے لیے بھی آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو جو پازیٹیو فیڈ بیک دیا۔ اب اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے، جی یاسر۔ جزاک اللہ سندس، بہت شکریہ، اور بہت خوبی سے آپ نے اس سیگمنٹ کو نبھایا ہے پورے مہینے۔ میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے بہت ذمہ داری تھی یہ سندس پر، کہ اور سندس جب یہ ٹرانسمیشن شروع نہیں ہوئی تھی تو اس ذمہ داری کا احساس بھی کر رہی تھیں اور یہ ڈر بھی رہی تھیں کہ کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے، لیکن بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ خواتین و حضرات، جس طرح 30واں روزہ ہمیں ملا ہے اور ہماری خوش بختی یہ کہ ہمیں ایکسٹرا ٹائم مل گیا تھوڑا سا اب عبادت اور کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اسی طرح ان مہمانوں سے بھی ہمیں تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم مل گیا ہے، بیکاز پہلے ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید پچھلے سیگمنٹ میں گفتگو ختم ہو جائے گی، لیکن آپ اس سیگمنٹ میں بھی ہمارے مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میمونہ آپا، اب کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا اور آ گیا، تو کیا کہیے گا عید کے حوالے سے؟ کل آپ عید ہم سب منائیں گے روزہ ختم کرنے کے بعد، ابھی تو ظاہر ہے پورا روزہ چلے گا۔ کل بھی ہماری عید ہے نا، آج جمعہ ہے، ایک عید تو یہ ہو گئی، ایک عید تو یہ بالکل ٹھیک، پھر رات لیلۃ الجائزہ، بالکل اس دفعہ تو جمعۃ الوداع بھی پھر 2 ہو گئے نا، پچھلی دفعہ بھی ہمارا خیال تھا کہ جمعۃ الوداع ہو گئے، جی ماشاءاللہ، اور جمعے 5 ہو گئے اس ایک مہینے میں، ماشاءاللہ، تو ہمارے لیے تو ہر جمعہ بھی عید ہے۔ کیا بات، پھر لیلۃ الجائزہ لیلۃ القدر کی چھوٹی بہن ہے، کیا بات، پھر اس کے بعد اگلے دن واقعی میں عید ہے، اور پھر یہ عید تو لمبی بھی ہوتی ہے، ٹھیک، کئی دن تک ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو 3 دن کرتے ہیں، عرب 5 دن کرتے ہیں، اچھا، اور کچھ ممالک میں تو 1 ہفتے کی چھٹی آفیشیل ہے کہ بھئی لمبا کیا جائے۔ ٹھیک، تو ہمارے پاس میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوشی کے منانے کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ رمضان کی عبادت کی نتیجے میں اللہ کی طرف سے خوشی آئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے یاسر، سندس آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے یہاں غیر اقوام سے یہ بات آ گئی ہے، نعوذ باللہ کسی کے یہاں وفات ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس سال عید نہیں کریں گے، ٹھیک، اور وہ اپنی طرف سے اس بات کی خوشی نہیں مناتے۔ یہ دوسرے مذاہب میں ہے کہ ان کے چلے گئے تھے بڑے اور پھر 14 سال تک نہیں لوٹے تھے تو انہوں نے عید نہیں کی تھی، جب وہ لوٹ کے آئے تو انہوں نے پھر خوشی میں دیوالی منائی۔ ہمارے یہاں یہ روزوں کی اور رمضان کی ہمیں اللہ نے ہماری زندگی میں، ایمان میں، صحت میں یہ روزے عطا کیے ہیں، رمضان کی نعمت عطا کی ہے، تو ہمیں حکم ہوتا ہے کہ ہم اس کی خوشی منائیں۔ صحیح، میری اپنی والدہ فوت ہوئی ہیں، میرے گھر میں 3 جنازے 1 سال میں گئے ہیں، کووڈ سے میرا جوان بھائی بھی فوت ہوا ہے، لیکن جب عید آئی تو ہم لوگوں نے ہمیشہ کی طرح سب نے کپڑے بنائے نئے، سب نے عید منائی اور سب اکٹھے ہوئے بہن بھائی۔ دکھ آپ کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کا حکم ہے کہ 3 دن سے علاوہ ہم سوگ نہیں منا سکتے۔ تو یہ عید جو ہے خدا کے لیے، میں آج ہی چونکہ یہ بات سنی تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں کہ یہ رب کی عطا کردہ اور رب کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا
حکم ہے. یہ خوشی رمضان کے اس میں ہے, اس کا کسی غم سے تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. غم کا تعلق دل سے ہے اور اس کی خوشی رمضان اور روزوں کی وجہ سے. جی آپ پیر صاحب آپ سے بھی ہم عید کا پیغام لینا چاہتے ہیں, دیکھنے والوں سننے والوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. عید الفطر جو ہے یہ پورا مہینہ ہم اپنی خواہشات نفسانی کو روکتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں, تو یہ اس کے انعام کے طور پہ عید دی جاتی ہے. کیا بات. ایک صوفی کہتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں روزہ ہے اور افطاری ہم جنت میں جا کے کریں گے. واہ. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے, اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ خوشی ہے. وہ خوشی قبر کی روشنی کی صورت میں ہے, وہ حشر کی آسانی کی صورت میں ہے, وہ جنت کی صورت میں ہے. تو یہ فلسفہ سارے کا سارا رمضان کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی, تم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے. جب ان کے مطابق گزارو گے تو پھر ہم نے تمہارے لیے جنت کو بھی تیار کر رکھا ہے, تمہارے لیے وہاں پر محلات بھی بنا رکھے ہیں. وہ سارا اہتمام اللہ کریم کی ذات نے ہمارے اس دنیا میں موجود ہوتے جنت میں کر رکھا ہے. تو یہ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس کی فرما برداری کر کے ہم نے جنت کو کیسے حاصل کرنا ہے. اور خواتین حضرات میں آپ کو یہ ضرور بتاتے ہوئے پھر جب وقت ہے تو پھر ہم کلام کی طرف بھی ضرور بڑھتے ہیں کہ یہ 30 دن الحمدللہ اور جو پینلسٹ رہے, جتنے بھی معزز مہمان آئے, روزانہ کی بنیاد پہ ایک موضوع اور موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے, موضوع پہ مزید روشنی ڈالنے کے لیے, دین کی تعلیمات کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے جتنے بھی معزز مہمان ہیں, میں سمجھتی ہوں کوئی ایک بھی ایسا مہمان نہیں تھا کہ میں کہوں کہ ہم نے نہ کچھ سیکھا ہو. تو جتنے بھی معزز مہمان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے, اور آپا کا اور سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی ایڈوانس میں عید مبارک. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ کی پوری ٹیم کو بھی. آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم سکھانے والے استاد ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ خود دونوں بہت اچھا علم رکھتے ہیں, بہت شکریہ. اور سب سے اچھی بات ہے بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں. بہت شکریہ. You've made our day. Thank you so much. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کو عید مبارک ان ایڈوانس. ہاں, امت مسلمہ کو اور پورے پاکستانی بہن بھائیوں کو عید مبارک. بالکل صحیح. اچھا جی خواتین حضرات, اس جانب بڑھتے ہوئے احمد علی دانش صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کلام کی درخواست کرتے ہوئے. بسم اللہ. جی بسم اللہ. حافظ افتخار قصوری صاحب کو کہتے ہوئے. جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری. کہاں یہ عرض مدینہ, کہاں میری کہاں یہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے.
रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की सहरी नशरियात में। मैं हूं आपकी मेज़बान सुंदस जमील और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर कुरैशी। और ये स्क्रिप्ट नहीं है कि हम कहें कि अच्छा हम इधर क्यों खड़े हुए हैं यासिर। हाँ, ये बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं है ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर इसलिए खड़े हुए हैं सुंदस, क्योंकि हमारा वक्त ख़त्म हो गया। मतलब जुमला दुरुस्त करें ताकि लोगों को समझ आ सके। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, नशरियात के आगाज़ में हमने आपको बताया था कि इस ट्रांसमिशन को मुकम्मल करने में जिन हमारे PTV के फैमिली मेम्बर्स का एक बड़ा अहम किरदार रहा है, अहम सतून है, उनसे आपकी मुलाकात करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट्स के नाम लेते हैं, लोगों के नाम लेते हैं, लेकिन आपको हकीकत में उनको मिलवाना उनसे बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये ट्रांसमिशन जो है ये सुंदस, मैं या जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ उनसे नहीं हो सकती। इसके लिए पूरा पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ना, वो इन्वॉल्व होता है। वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, और उनसे अभी आपको मिलवाते भी हैं। उन सब की अनथक मेहनत है और कई अरसे की मेहनत है, जो फिर ये ट्रांसमिशन की शक्ल में आप देखते हैं। और फिर जब आप उसको पसंद करते हैं तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि क्रेडिट जो है वो हम ले जाते हैं बीइंग ऑन द स्क्रीन। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी टीम है, जो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, हम उनको भी स्क्रीन पर लेके आएँ ताकि खराज तहसीन पेश कर सकें उन लोगों को जो कैमरे के पीछे रहकर हमसे कहीं गुना ज़्यादा काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो फिर आगाज़ करें, आप बुलाना शुरू करें और फिर उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बुलाएं हमारे वो मेहरबान जो हमारे बॉस भी हैं, हाँ, और रहे हैं इतने अरसे, इतने सालों से, और अभी कोई मुस्कुरा भी इस वक्त वो मुस्कुराना उनका जो है ना, अच्छा, वो डिफरेंट होता है। जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर के, हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही हरदिल अजीज प्रोड्यूसर भी रह चुके हुए हैं मेरे बहुत सारे शोज के, जनाब सैफुद्दीन साहब, आपको मैं यहाँ पर आने की ज़हमत दे रहा हूँ और हम दिल ही दिल में तालियां बजा रहे हैं। ये नहीं, मैं तालियां वैसे भी बजा, प्लीज तालियां बजाएं ऑडियंस। सर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी खैरियत। मुस्कुरा लिया आपने? जी मैं मुस्कुरा लिया। सर क्या कहना चाहेंगे ये नशरियात सहरी की रमज़ान पाकिस्तान? कहना क्या है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि इतनी बड़ी ट्रांसमिशन को हमें हिम्मत दी अल्लाह ताला ने कि इसको हमने कामयाब किया। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। इसके अलावा पूरी एक टीम वर्क है, लोगों ने मिलके काम किया है, जिसमें डिज़ाइन, कैमरा, इंजीनियरिंग, IT, इवन के ट्रांसपोर्ट, इवन के हमारे जो सेंट्री वर्कर्स, हर बंदे ने इतनी मेहनत की। उसके बाद कोशिश की कि हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकें और वो होती भी रही। बिल्कुल। और उसके बाद सबसे बढ़कर सर अगर टॉप मैनेजमेंट की हम बात करें, जी, जो विजन है मिनिस्टर साहिबा का भी, हम मशकूर हैं मैडम मिनिस्टर साहिबा के, मरीम औरंगज़ेब साहिबा के, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब सोहेल अली खान साहब के, जिन्होंने हमारी भरपूर मदद की, हमारी रहनुमाई की, हमें अप्रिशिएट किया कि नहीं आप लोग करें। और लाहौर में 6 साल के बाद ये ट्रांसमिशन आई माशाल्लाह, तो और मेरे होते हुए ये पहली बार थी एज ए जनरल मैनेजर। तो बड़ा अल्लाह ताला ने हौसला दिया, हिम्मत दिया। इसमें हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम अकबर मलिक साहब और कंट्रोलर प्रोग्राम्स, उन्होंने हमारी भरपूर मदद की कि इस ट्रांसमिशन को हम कामयाब कर सकें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसमें काफ़ी कामयाब हुए। और मैं अपने लाहौर सेंटर के उन तमाम साथियों का जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनका मशकूर हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी अनथक मेहनत की। ऐसा ही है। और आपकी लीडरशिप जी, और लीडरशिप सर, लीडरशिप वो है जो काम करता है, वो लीडर है। और सर के बारे में ये मैं ज़रूर ख़वातीन ज़ात बताऊं, क्योंकि वक्त का हमें तो नहीं पता होता, हमारे लिए तो ये दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। इनको एक फ़ोन मैं किया करती थी जब कोई मसला होता था, कोई ऐसी चीज़ होती थी, और इन्होंने हमेशा आए हैं, आके सपोर्ट किए, चीज़ों को मैनेज किया। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब वो कैप्टन ऑफ द शिप जिनके बारे में कितने लोग मुझसे बाहर सड़कों में पूछते हैं कि हैं तो हैं कौन भाई, मैंने कहा वो आपको मिलवा ही दूं। मोहसिन जाफर साहब का नाम हमेशा अपनी स्क्रीन पे सुना तो एग्जीक्यूटिव हेड क्लैपिंग हो जाए जी, आज इनसे मुलाकात हो ही जाए प्लीज सर। हज़रात ये हमारे कान में मुसलसल बैठे रहते हैं और जाहिर है पैनल संभालना कोई आसान काम नहीं है। मोहसिन भाई थैंक यू सर, कुछ आप भी कहिए। जी सर। देखिए सबसे पहले तो कैमरा आपका ये है। जी कैमरा मेरा ये है। बिल्कुल मिल गया ना। जरूर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैनेजमेंट का, लाहौर की मैनेजमेंट का, हेड क्वार्टर से,
کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ سحری کی ٹرانسمیشن کر سکوں، کیونکہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے سحری کی ٹرانسمیشن. رمضان ہمارا ہمیشہ سے ہی پاکستان کا، آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی کا ایک ہمارا ایک وصف رہا ہے کہ ہم لوگ رمضان میں بہت اچھی ٹرانسمیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بھی سحری کا ایک یہ ہوتا ہے کہ سحری کا ایک تقدس بھی ہے اور ایک آپ کے روزے کا آغاز. اور آپ دیکھیں کہ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز بھی سحری سے ہوتا ہے، چونکہ افطار تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے سحری ہوتی ہے. تو یہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تو بڑا مشکل لگ رہا تھا، مگر ٹیم اتنی اچھی ملی کہ خاص طور پہ جو میرے جتنے بھی ساتھی تھے سب لوگ، صفدر صاحب تھے، انم نے بہت کام کیا، ارشد صاحب، مسعود صاحب، ابھی صفدر سیر صاحب پینل پہ بیٹھے ہوئے. یہ ذمہ داری مجھے لینے دیجیے. خواتین و حضرات، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کپتان یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت اس جہاز کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس وقت پینل پہ صفدر سحر صاحب موجود ہیں، مسعود خالد صاحب موجود ہیں، تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ، وہ ذمہ داری اس وقت نبھا رہے ہیں. بالکل جی. اور دوسری بات جو کہ اجازت سے جی ایم صاحب کی، کہ ایک میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ویورز نے بھی نوٹ کیا ہوگا اور ہم نے بھی یہ ایک شعوری آپ دونوں کی وساست سے ہم نے کوشش کی کہ سحری میں ہم کوشش کریں کہ ظاہری بات ہے کہ مذہب کا مقصد بھی ایک اچھا انسان بنانا ہے. بالکل بالکل. تو ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا ایسا کچھ رکھا کہ ہم ایک اچھے انسان بنے. ایک اچھا مسلمان ایک اچھا انسان ہی ہوتا ہے، اور اس میں انسانیت کی بات کی گئی، کوشش کی گئی کہ جتنا ہم ہمارے جتنے بھی سیگمنٹس تھے، ایون جو علماء اور حرف و حکمت کے سیگمنٹ میں بھی ہم نے انسانیت کی بات کی کہ کیسے ہم ہاؤ ٹو بی اے گڈ پرسن. تو اس میں آپ دونوں کی بڑی معاونت رہی. بہت شکریہ. آپ نے گائیڈ کیا مسلسل، اور ساتھ ساتھ تلفظ کا جو تھا وہ بھی اہتمام یہاں پہ، اور سارا کچھ. یو آر دا باس سر. تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ. خواتین و حضرات، یہ ٹرانسمیشن، اتنی لمبی ٹرانسمیشن، اتنے گھنٹوں کی ٹرانسمیشن، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ٹیم آف پروڈیوسرز. بالکل. تو وہی ٹیم آف پروڈیوسرز ہمارے پاس بھی رہی. ہمیں یہ شرف رہا. ابھی جیسے میں نے بتایا مسعود خالد صاحب اور صفدر سحر صاحب اوپر موجود ہیں پینل پہ. اس کے علاوہ الیاس چودھری صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے، اور ارشد صاحب، ملک ارشد، شوکت صاحب. اچھا اسد بھی ہیں لیکن اسد صاحب آ نہیں سکے تو اس لیے ان کا نام بھی لینا ضروری ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، پلیز آئیے گا. ملک ارشد، شوکت صاحب، خاص طور پہ میں سیگمنٹ وائز بتاؤں گی. یہ میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے قصص الانبیاء کی جو ڈیوٹی تھی سیگمنٹ کی، محسن جعفر صاحب نے ملک ارشد شوکت صاحب کو دی ہوئی تھی. تو یہ ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک رابطہ رہا اور بہت اچھی طریقے سے گائیڈنس دی، اور الیاس صاحب سے تو ملاقات رہتی تھی، ساری چیزوں کو آرگنائز کرنا. اور خواتین حضرات، اگر محسن بھائی ہمیں چلا رہے تھے تو کوئی محسن بھائی کو بھی چلا رہا تھا نا پینل پہ بیٹھ کے، تو ان کو بھی بلانا بہت ضروری ہے. انم آپ بھی تشریف لے آئیے، اسسٹنٹ پروڈیوسر ہماری ٹرانسمیشن کی. انم کیسر پلیز آ جائیں، اور کلیپنگ کوئی نہیں بج رہی. دیکھیں انم کے آنے پہ میں نے یہ صحیح کہا ہے کہ یہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اوپر بیٹھ. دیکھیں ہمارے شعبے میں انسنگ ہیروز بہت سارے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری انسنگ ہیروئن تھی، کیونکہ بیک یا آف اسکرین رہ کے ہر چیز دیکھنا، سندس کا میک اپ، ڈریسز، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. بڑا اس کے لیے آپ کو ویژن چاہیے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے صبح جاتے ہیں تو پھر دن کے اوقات میں ساری چیزیں اسمبل کرنا، ان کو جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں. اور میں یہ ضرور بتاتی چلوں، یہ ڈریس ڈیزائننگ، ساری کوآرڈینیشن، ہر چیز انہوں نے کی. لیکن بھائی یہاں تک نہیں معاملہ ختم ہوتا، ہم نے خواتین کا پورا وہ پلڑا بھاری رکھا ہوا ہے. نائلہ کو اب میں بلاؤں گی جو میری پرچھائی ہیں. کلیپنگ ہو جائے نائلہ کے لیے جلدی سے. سر نے گھوری کرائی ہے، یہ کیا میں نے بولا، لیکن یہ بات سچ ہے. شی ہیز بین اے ڈارلنگ اینڈ اے سویٹ ہارٹ، اور یہ میرا اتنا خیال انہوں نے رکھا ہے. اور یہ واقعی میں یہ جو دو لڑکیاں ہیں نا، یہ ان کے بغیر میں نے تو نہیں ہونا تھا مکمل. یہ میں آپ کو بتا دوں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. زبردست. خواتین و حضرات، نائلہ کی کوآرڈینیشن بھی رہی. جس طرح ابھی انم کی بات ہو رہی ہے، میں نے بٹن کھولنا ہے، بند کرنا ہے، ویسٹ کوٹ کا بٹن بند کرنا ہے، کھولنا ہے، یہ سارا بھی کان میں چل رہا ہوتا تھا. ہم کوآرڈینیشن کی بات کر رہے ہیں. وحید صاحب کی کوآرڈینیشن بھی مثالی رہی ہے. کمال آ جائیں. گیسٹس کو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، ان کا انتخاب کرنا موضوع سے ریلیٹڈ، یہ ان کا کام رہا ہے. وحید صاحب جیتے رہیے، خوش رہیے ماشاءاللہ. اور پھر بہت امپورٹنٹ ان کو بھی بلانا یہاں پر کہ جنہوں نے اسکرپٹ میں ہماری معاونت کی، اسکرپٹ لکھا، عنوان چنے، موضوعات چنے روزانہ کی بنیاد پر. ارشد لائق صاحب تشریف لائیے. سر آپ بھی آ جائیے گا. ارشد بھائی بہت شکریہ. سارے جو موضوع تھے وہ تمام یہاں جائیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت ربط رہا ان موضوعات میں بھی. اچھا بلال کو بھی تو بلانا ہے. ہمارے جو آئی ٹی کے اندر سپورٹ ہمیں دے رہے تھے بہت ہی زبردست. بلال صاحب تشریف لائیے. محمد بلال صاحب
क्लैपिंग हो जाए बिलाल के मुसलसल लिए। ये भी हमारे साथ रहे। और इमरान इस वक्त मौजूद नहीं है, इमरान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली स्क्रीन का काम है, तो स्क्रीन को सजाने के लिए मेकअप डिपार्टमेंट का बड़ा अहम किरदार है। मेकअप डिपार्टमेंट की जो हेड है गजाला जी का बहुत शुक्रिया, और फिर मेरा मेकअप बिलखसूस उज़मा करती थी, थैंक यू सो मच। और कल्बे अब्बास को भी जल्दी से बुला लें, आ जाइएगा। कल्बे अब्बास जो है वो जिम्मेदारी लिए हुए थे कि मेरी जो मुरम्मत है रोजाना की बुनियाद पर, और काफी टाइम लगता था उसको। जाहिर है जी, वो तो जरूरी है। और ख़वातीन हज़रात, ये तो चलो मेकअप डिपार्टमेंट हो गया जिन्होंने हमारी मुरम्मत करके आगे बिठा दिया, फिर उसके बाद कैमरे ने हमें कैच करके आप तक पहुंचाना था। तो कैमरा डिपार्टमेंट के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सामने वाले कैमरा में कैमरा 5 तौकीर भाई हमारे सीनियर मोस्ट कैमरामैन हैं, आपके लिए भी बहुत सारी तालियां। आप तशरीफ लेके आइए। सारे कैमरामैन क्योंकि नहीं आ सकते तो तौकीर भाई आप तशरीफ ले आए। अमजद साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, और उसके अलावा मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो असद भाई हैं, और फिर मज़हर भाई सामने बैठे हुए हैं, मज़हर भट्ट साहब, मोहम्मद अली साहब अब इस कैमरे पर आ गए हैं। सामने मैं देख रहा हूँ इमरान भुट्टर साहब हैं, अली राना साहब हैं, और ये जो हमारा मोहल्ला हुआ करता था यहाँ पर शहबाज साहब हैं और खालिद राव साहब हैं। बिल्कुल, तो इन सब के लिए भी बहुत सारी तालियां और खराज तहसीन के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। साउंड पर मैं देख रहा हूँ इदरीस भाई के दोनों बरखुरदार, मुझे अगर एक आ जाए तो हाँ, आ और जाए। एहसन भी नजर आ रहा है। तो एहसन, क्योंकि आप इस वक्त पैनल पे नहीं है तो आप भाग के आ जाए मेरे और पास। एहसन जिम करते हैं तो ये आपको नजर आएगा। हाँ। आ जाए इनकी फजीक और से। जो नहीं आ सकते उनका भी मैं बहरहाल नाम ले दूं, जुल्फिकार साहब हैं जो सेगमेंट्स के बीच में कितना वक्त उनके पास कम होता है और वो सारों की और माइक जुल्फिकार भाई चेंज से कर- इतनी लड़ाइयाँ रही हैं मेरी, छोटी छोटी वाली 2-2 मिनट की, फिर हमारी सुलह भी हो जाती थी। अच्छा जी, अब आपने बोल लिया, बहुत बोला है आपने, अब मैं बोलूंगी। ख़वातीन हज़रात, इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी है। सेट डिपार्टमेंट, यस, सेट डिपार्टमेंट में क्योंकि ये सेट सबको बहुत पसंद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहनत और प्यार के साथ इस सेट को बनाया गया, लगाया गया। तो सेट डिपार्टमेंट में जिन्होंने लगाया इसको, समरीन का बहुत शुक्रिया, और समरीन की पूरी टीम का। पूरी टीम आ जाए, प्लीज़ आ जाइएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जी जी, और दूसरी चीज ये, हाँ आप कंप्लीट। अच्छा, साथ ही साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दगी के साथ तमाम चीज़ों का हमने जिम्मेदारी इन्होंने ली। एडिटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए, सिक्योरिटी गार्ड्स ख़वातीनों से सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हुए, ना दिन ना रात की फिक्र, जिस उम्दगी के साथ काम इन्होंने किया, ये काबिल सताइश बात है जी। प्रेजेंटेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर है वो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है। उज़मा बैठी हुई हैं ऊपर पैनल पर, शहजाद भाई हैं, अगर इस वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं तो हम आपको याद कर रहे हैं और आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। और उज़मा मैडम के लिए बहुत प्यार, मैडम आपके लिए बहुत दुआएं और प्यार। और बिलाल भी हैं साउंड पे। हाँ बिल्कुल, बिलाल भी साउंड पे। जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी सेट की बात आईटी के भी लोग हैं, जैगम बताएं ना, है, प्लीज बताएं। जैगम है, सलमान है, और इमरान बुखारी साहब हैं, इस्माइल बुखारी साहब हैं। तो ये इनका भी, चूंकि इनका भी बड़ा काम होता है। और ये जितना खूबसूरत सेट बना हुआ है, इसको इतना ही खूबसूरत रखना भी बहुत अहम है। तो जो सफाई का ख्याल रख रहे थे इस सेट की, मुसलसल, फैसल और बशारत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं, जो इतनी एक ग्रैंड और एग्जैजरेटेड किस्म की यहाँ पर लाइटिंग है, तो लाइट डिपार्टमेंट का भी बहुत बिल्कुल। जैद किधर हैं जी, फोटोग्राफर हमारे? जैद का होना बहुत, जैद आएंगे, ओहो असल तो जैद है। आएंगे, और जैद साहब के लिए भरपूर तालियां, क्योंकि इन्होंने अपनी कोई तस्वीर नहीं खींची, बेस्ट है, और हमारी तस्वीरें बेशुमार खींची। जैद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस जज्बाती अंदाज से ये सहरी करते थे, आपको ये बताना भी दिखाएंगे किसी दिन, क्योंकि 2 मिनट इनको मिलते थे। एक और मैं होता था और एक मेरा ये भाई, हमारा मुकाबला होता था, कभी मैं जीतता था, कभी ये, इनको मैं जीतने देता था। और ये मुझे वहीद साहब भी आंखों से इशारा कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट का नाम जरूर लें, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी, जिन्होंने हमारे मेहमानों को लेके आना और फिर वापस उनको पहुंचाना। बिल्कुल। एडिटर्स का भी शुक्रिया अदा करते हुए, साथ ही साथ हमने मेकअप डिपार्टमेंट का कहा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंट आए। ख़वातीन साहब, अब आप ये देखें कि ये एक नशरियात सिर्फ नशरियात नहीं है, कितने डिपार्टमेंट से, और अभी ये तमाम अफराद मुकम्मल नहीं हुए। और सुंदस, अगर एसी डिपार्टमेंट का हम जिक्र ना करें तो खुदा ना खास्ता अगर एसी बंद हो जाता किसी भी दिन, तो फिर हम क्या करते, क्योंकि इतना सारा मेकअप जो आपने लगा रखा है। आपका पिघलना था। मैं तो मसूद खालिद साहब भी आ गए, उनको भी बुला लें। मसूद भाई आएगा, आप आ जाइए। मसूद खालिद साहब हमारे, इन्होंने तलावत और उसका जिम्मेदारी ली हुई थी और बड़ी ऐसन तरीके से इसको निभाया है। बिल्कुल 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 जी। और मेरा ये ख्याल है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेट पर नहीं आ सकते या नहीं आए। जो हमारा सपोर्ट स्टाफ साहब भाई सेट पे मौजूद रहा, उसमें मैं खास तौर पर इमरान का जिक्र करना चाहूंगा। आ जाए इमरान। शौकत भाई का जिक्र करना चाहूंगा। शौकत भाई आएंगे, फिर जाएंगे नहीं, लेकिन आ जाए फिर भी। ये इनकी खिदमत भी हमारे साथ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और जुल्फिकार भाई, आप भी अगर आ जाएं ताकि लोग देख लेना आपको भी। और ख़वातीनों से तमाम टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक यू सो मच। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार, एहतराम
اور رسپیکٹ جو ہے. بہت شکریہ. Thank you very much. Thank Sir, you. thank you. Thank you جی. بہت Thank you. شکریہ. Carry جیتے رہیں, on. خوش رہیں. بہت شکریہ. Thank you. Clapping اپنے لیے خود ہی. Thank you. خواتین و حضرات, یہ وہ پیار ہے, یہ وہ محبت ہے, یہ وہ اپنائیت ہے, سب سے بڑھ کر احترام ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی نشریات, کوئی بھی جو پروگرام ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تمام افراد جب ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو پھر اسکرین سجتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے. اور سندس, ہم نے اتنی ساری باتیں کی, ساری ٹیم کا ہم نے ذکر کیا, تو جو ماسٹر کنٹرول روم ہے, جو اسلام آباد میں بیٹھ کے ٹرانسمیشن کو مینج کر رہے ہیں, ان کو ہم نہیں بھول سکتے. بالکل بالکل. اکبر ملک صاحب ہیں اور بھی اکبر ملک صاحب تو ڈائریکٹر پروگرام ہے, ان کا ہم نے ذکر پہلے بھی کیا. سب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور پروگرام نشریات سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک میٹنگ آفیشیل ہوئی تھی جس میں بہت عمدگی کے ساتھ ہر چیز کو کوآرڈینیٹ کرنا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر فاروق کا بھی بہت بہت کنٹرولر پروگرام کا شکریہ. اور اسلام آباد سے جو کوآرڈینیشن کرتے ہیں بھائی, وہ فون کی مجھے آواز آ رہی ہوتی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے, آمین. اور ہم نے سب کی بات کی, سب کی تعریف بھی کی, کیونکہ سب تعریف کے قابل بھی ہیں. تو ایک تعریف میں کرنا چاہوں گا اور بھی, اور وہ ہے میرے جو ساتھ تشریف رکھتی ہیں خاتون, ان کی, کہ اتنی مثالی کوآرڈینیشن رہی. میں نے اب تقریباً, مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ 23 سال سے میں پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اپنے ناظرین سے مخاطب ہو رہا ہوں, اور بہت سارے اینکرز کے ساتھ میں نے کوآرڈینیشن کی بھی ہے. لیکن آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے وقت نا, ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے کاٹا نہیں, بلکہ ایسا ہوتا رہا کہ یہ پہلی دفعہ ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بولیں اور آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ بولیں. اور وہ احترام میں یہ بھی بتانا ضروری ہے. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کو بولنا نہیں آ رہا تھا یا مجھے بولنا نہیں آ رہا تھا, ایسا تو نہیں تھا. ایسا نہیں تھا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت احترام کیا, بہت آپ کی مہربانی. اور اسی کے بعد یہ بھی سوال بنتا ہے کہ اب عیدی آپ نے مجھے دینی ہے یا میں نے آپ کو دینی ہے؟ وہ آپ کی جیب میں کچھ گیا ہے, تو وہ جو گیا ہے پھر وہ اس طرح ہی بانٹا جائے گا تو ذرا زیادہ اچھا ہوگا. بٹنے کے لیے ہی آیا ہے. آپ کی نظر ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت تیز ہے. بہت شکریہ سر. اچھا خواتین و حضرات, یہ بھی ضرور آپ کو بتاتے ہوئے کہ یہ تمام جو ہمارے ٹیم ممبرز رہے, جس میں نعت خواں بھی ہمارے معزز, جتنے بھی قوال حضرات آئے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے. اور یہ آپ کا پیار ہے, خلوص ہے, اپنائیت ہے, اور ایک اٹیچمنٹ ہے پی ٹی وی کے ساتھ. اور بالخصوص پھر سحری کی نشریات کی بات کریں, مجھے اپنے بچپن سے یاد ہے, اور یہی روایات ہیں کہ سحری کی نشریات کے وقت لوگ جذباتی, کیونکہ پی ٹی وی کے ساتھ تعلق ایسا کہ پھر پی ٹی وی ہی کو دیکھ کے ہم نے روزہ اختیار کرنا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ کی انٹرنیشنلی ہمیں جو فیڈ بیک ملی. تھینک یو سو مچ. یہ ہماری تو ہے ہی نہیں تعریف, یہ ہم اپنی نہیں, اللہ نہ کرے تعریف بالکل کرے, یہ ہم پی ٹی وی کی تعریف کو, پوری ٹیم کی تعریف کو دیکھتے ہیں. کوئی شک نہیں اس میں. تو خواتین و حضرات, میرا خیال ہے کہ اب یہاں پر اس کا اختتام کرتے ہیں, وقت بھی ہو چکا ہے. آپ سب کا ایک دفعہ پھر میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ پاکستان ٹیلی ویژن کا سب سے بڑا اثاثہ آپ ہیں, جو ہمیں دیکھتے بھی ہیں, ہمیں برداشت بھی کرتے ہیں, اور پھر طریقے سے ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کو پیش کی عید مبارک ہو. آج آخری روزے کے بعد جو رات آئے گی اس میں ہم نے انعام بھی اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا ہے. وہ گھڑیاں ضائع مت کیجیے گا, یہ میری آپ سے التجا ہے. اور جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد پھر پاکستان ٹیلی ویژن ہی کی اسکرین سے آپ سے ملاقات ہو. انشاءاللہ. خواتین و حضرات, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. جیتے رہیں, خوش رہیں. آپ کو ان ایڈوانس عید مبارک. پہلے چاند رات مبارک اور پھر عید مبارک. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری طرف سے خدا حافظ, اور ملاقات انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ. اس جانب بڑھتے ہوئے جی ہمارے معزز مہمان احمد علی دانش صاحب موجود ہیں, اور ان سے درخواست کلام کی کرتے ہوئے بسم اللہ. الوداعی کلام یہ پیش کریں گے. جی سر. یاسر بھائی, میری طرف سے بھی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد. بہت اچھی نشریات. بہت شکریہ. اور سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک بھی. خیر مبارک. کیونکہ آج آخری رمضان ہے, اسی حوالے سے ایک الوداعی کلام پیش کر رہا ہوں. پلیز. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, تیرے جانے سے دل ہے پریشان, تیرے جانے سے دل ہے پریشان. تو مہینہ تھا یا فضل باری,
جس میں رحمت کے دریا تھے جاری، تیری صفتیں کرتا ہے قرآن، تیرے جانے سے دل ہے پریشان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے جانے سے دل ہے پریشان۔ ایک شب تجھ میں ایسی تھی برتر جو ہزاروں مہینوں سے افضل، جس میں نازل ہوا تھا یہ قرآن، تیرے جانے سے دل ہے پریشان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے جانے سے دل ہے پریشان۔ الوداع ہم سے تو ہو رہا ہے، اپنا فرقت میں دل رو رہا ہے، سینہ جدائی سے ہے جریان، تیرے جانے سے دل ہے پریشان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے جانے سے دل ہے پریشان، تیرے جانے سے دل ہے پریشان۔ اور دل کے ارمان تو دل میں رہے ہیں، تیری خدمت نہ ہم کر سکے ہیں، دل کے ارمان تو دل میں رہے ہیں، تیری خدمت نہ ہم کر سکے ہیں۔ آج کے دن کا تھا اب تو مہمان، تیرے جانے سے دل ہے پریشان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے جانے سے دل ہے پریشان، تیرے جانے سے دل ہے پریشان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان،